السلام علیکم کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ آج ایک اور خوبصورت مکمل ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے خواب نگر کی مسافتیں۔ اس ناول کی رائٹر ہیں نازیہ کنول نازی۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہر بات جانتے ہوئے دل مانتا نہ تھا ہم جانے اعتبار کے کس مرحلے میں تھے۔ ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا، ورنہ ہمیں جو دکھ تھے بہت لادوا نہ تھے۔ شام خاصی گہری ہو چکی تھی جب اس نے تھکے تھکے سے قدم گھر کی دہلیز پر رکھے تھے۔ سامنے وسیع لاؤنج، کچن اور اس کا بیڈ روم خالی پڑا تھا۔ وہ سست روی سے چلتا کچن میں آیا تو صبح کا بکھیرا ہوا سامان جوں کا توں پڑا دکھائی دیا۔ صبح جس کپ میں اس نے چائے پی تھی وہ کپ بھی اسی حال میں ٹیبل پر پڑا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ پچھلے 2 روز سے اس نے اخبار میں گھریلو ملازمہ کے لیے اشتہار دیا ہوا تھا اور اس سلسلے میں کئی خواتین نے اس سے رابطہ بھی کیا تھا، مگر اب تک کوئی بھی اس کی نگاہ میں جچ نہیں سکی تھی۔ شاید اسی وجہ سے وہ جھنجھلاہٹ کا شکار تھا۔ جاہل ضدی عورت، خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے، میں جیسے جی نہیں سکوں گا اس کے بغیر۔ کپ اٹھا کر زور سے دیوار پر مارتے ہوئے وہ بڑبڑایا تھا۔ صبح سے اس نے چائے کا صرف 1 کپ پی رکھا تھا۔ آفس میں بھی کچھ کھانے کو دل نہیں چاہا تھا۔ سر درد کی شدت سے پھٹا جا رہا تھا، لہٰذا اس نے 1 کپ چائے پھر سے اپنے لیے تیار کی اور لاؤنج میں ٹی وی آن کر کے بیٹھ گیا۔ جانے کون سا چینل لگا تھا، اس کی نگاہیں ضرور ٹی وی اسکرین پر تھیں مگر ذہن بھٹک رہا تھا۔ ٹرن ٹرن ٹرن، فون کی تیز بجتی ہوئی بیل نے اس کا انہماک توڑا تو وہ فوراً چونکتے ہوئے فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ایک لمحے میں دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں، مگر CLI پر نمبر دیکھنے کے بعد وہ مایوس ہو گیا تھا۔ فون بڑی آپا کے گھر سے تھا۔ ہیلو، قدرے بوجھل آواز میں کال ریسیو کرتے ہوئے اس نے کہا تو بڑی آپا حلاوت سے گویا ہوئیں۔ اذان سو گیا ہے آزی، اس کی طرف سے پریشان مت ہونا اور اپنا خیال رکھنا، اوکے؟ تھینک یو بڑی آپا، صبح آفس سے فارغ ہو کر اسے ساتھ گھر لے آؤں گا۔ چلو ٹھیک ہے، خدا تمہارا حامی و ناصر ہو۔ منازع کا پتہ کرتے رہنا۔ جی، فرما برداری سے کہنے کے ساتھ ہی اس نے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ اگلے 15-20 منٹ میں وہ لاؤنج سے اٹھ کر اپنے بیڈ روم کی طرف آیا تو اس کا حال لاؤنج سے بھی ابتر ملا۔ بیڈ پر صبح والے میلے کپڑے بکھرے پڑے تھے۔ الماری میں رکھی تمام چیزیں بے ترتیب پڑی منہ چڑھا رہی تھیں۔ استعمال شدہ گیلا تولیہ جسے وہ صبح لیٹ بیدار ہونے کے باعث افراتفری میں یوں ہی صوفے پر پھینک گیا تھا، وہیں پڑا اپنی بے قدری پر احتجاج کر رہا تھا۔ پورے کمرے میں بکھری بے ترتیب چیزوں کا تماشا دیکھنے والا تھا۔ وہ چونکہ اعصابی طور پہ تھکا ہوا تھا، لہٰذا یوں ہی ہر چیز سے نگاہیں چرائے بیڈ پر ڈھہ گیا۔ نہیں آتی تو نہ آئے، مجھے کوئی کمی نہیں ہے لڑکیوں کی، ایک سے بڑھ کر ایک مل جائے گی۔ دوسری شادی کر لوں گا تو پتہ چلے گا محترمہ کو، ساری اکڑ ناک کے بل نہ نکل جائے تو میرا نام بھی عدنان احمد نہیں۔ شدید منفی سوچ کا شکار ہو کر اس نے جیسے اپنے اندر جلتی آگ پر پانی ڈالنے کی کوشش کی تھی، مگر دل اور بھی بے چین ہو گیا تھا۔ کسی کروٹ قرار نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ منازع افتخار کے ساتھ اس کی لو میرج ہوئی تھی۔ یونیورسٹی پیریڈ میں ہی دونوں کا افیئر چلا اور عدنان نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے پرپوز کیا۔ تاہم منازع کے گھر والوں نے یہ کہہ کر کہ ان کے ہاں خاندان سے باہر شادی نہیں کی جاتی، اس کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ عدنان کو یوں اپنے رشتے سے انکار اپنی توہین لگا تھا، لہٰذا اس نے منازع سے شادی کو اپنی ضد بناتے ہوئے اسے جذباتی بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ منازع خود بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، لہٰذا ایک روز شدید جذباتیت کا شکار ہوتے ہوئے اس نے والدین کی عزت کو محبوب کی محبت پر قربان کر دیا اور عدنان کا ہاتھ تھام کر ہمیشہ کے لیے اپنے بابل کی دہلیز کو پار کر آئی۔ عدنان نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ اپنی ضد بھری محبت کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اسے بھی اپنے باپ کے گھر سے دربدر ہونا پڑا تھا، تاہم اس کے باوجود دونوں خوش اور مطمئن تھے۔ شادی کے ابتدائی دن جیسے کسی خواب کسی کیفیت میں بسر ہوئے تھے۔ بے شک عدنان بے حد محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا تھا۔ منازع اس کی رفاقت میں بے حد خوش تھی۔ اس نے بھی خود کو ایک ذمہ دار اور سکھڑ بیوی ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد جیسی نعمت بھی عطا کر دی تھی۔ آذان کی پیدائش کے بعد عدنان کی وارفتگیوں میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ وہ جب تک گھر میں رہتا منازع کو نگاہوں کے سامنے رکھتا اور گھر سے باہر ہوتا تو بار بار کال کر کے اس کا حال دریافت کرتا رہتا۔ اس کی یہ دیوانہ وار محبت تھی جس میں کھو کر وہ والدین سے جدائی کے غم کو ہمت سے پی گئی تھی۔ منازع کا مزاج تھوڑا مذہبی تھا، تاہم عدنان کا نماز روزے سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ اس کا تعلق بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو صرف نام کے مسلمان ہوتے ہیں۔ رات کو دیر تک جاگنا اور صبح آفس ٹائم
سے آدھا گھنٹہ پہلے اس نے اپنا معمول بنا رکھا۔ منزہ نے اسے راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ اس کی ہدایتوں اور نصیحتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑا دیتا تھا۔ دونوں میاں بیوی کے درمیان پہلا جھگڑا اذان کی سالگرہ کے روز ہوا تھا۔ بات بے حد معمولی تھی مگر بڑھ کر لمبی ہو گئی تھی۔ عدنان اپنے بیٹے کی پہلی سالگرہ کے موقع پر اپنے تمام دوستوں کے ساتھ ساتھ آفس کے اسٹاف کو بھی بلانا چاہتا تھا، جبکہ منزہ چاہتی تھی کہ اس پہلی تقریب میں اس کے صرف چند خاص دوست ہی اپنی بیگمات کے ساتھ شامل ہو جائیں، کیونکہ عدنان کا ہاتھ تنگ تھا اور وہ کسی قسم کا قرض لینے کا متحمل نہیں تھا۔ اسی بات پر دونوں کے بیچ جھگڑا ہوا، جس کا اختتام اس نتیجے پر ہوا کہ عدنان نے اس کی طرف سے مکمل لاتعلقی اختیار کر لی تھی۔ منزہ کے ساتھ بیڈ روم میں سونے کے بجائے اس نے سائیڈ روم میں اپنا بستر لگا لیا تھا۔ اذان کی سالگرہ دونوں کے اسی فضول جھگڑے کی نظر ہو کر بنا منائے ہی گزر گئی۔ پورے 3 روز تک دونوں نے ایک دوسرے سے بات چیت بھی بند کیے رکھی۔ اس نام نہاد جنگ کا اختتام بالآخر منزہ کی ہار پر ہی ہوا تھا، کیونکہ وہ عدنان سے زیادہ دن ناراض نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کے سوا زندگی میں اب اور کوئی رشتہ بھی تو نہیں رہا تھا۔ ادھر خود عدنان کی بھی بس ہو چکی تھی، مگر مرد ہونے کے ضام میں جھکنا گوارا نہیں کیا۔ اس پہلی صلح میں منزہ نے روتے ہوئے اپنا گال عدنان کے پاؤں پر دھر کر سوری کی تھی، اور وہ اس کے اس انداز پر جی جان سے فدا ہو کر رہ گیا تھا۔ منزہ سے یہ دکھ برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا جس کے لیے وہ اپنا سب کچھ ختم کر آئی تھی۔ اسے اس کی پرواہ ہی نہیں، اس کے معصوم دل سے زیادہ اپنی انا عزیز ہے۔ تاہم بعد میں بیتاب عدنان نے جو اس پر اپنی بے تحاشا محبت کی برسات کی، تو اس برسات میں پور پور بھیگنے کے بعد اس کا دل یوں دھل کر صاف ہو گیا کہ ہر خطا اپنی ہی نظر آنے لگی۔ من میں عدنان کے لیے کوئی گلہ کوئی رنجش باقی نہ رہی۔ اگلے 2-3 ماہ پھر بڑے پرسحر ماحول میں بسر ہوئے۔ عدنان سر شام ہی آفس سے نکل کر سیدھا گھر کی راہ لیتا تو آگے منزہ سجی سنوری اس کے استقبال کو موجود ہوتی۔ وہ جیسے ہی گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا، منزہ لپک کر اس کے ہاتھ سے بریف کیس لیتی، پھر اس کا کوٹ اتار کر ہینگر کرتی۔ عدنان اس کی پیشانی پر مہر محبت ثبت کرتا تو اس کے اندر ایک نئی توانائی دوڑ جاتی۔ جب تک وہ فریش ہو کر واش روم سے باہر آتا، وہ گرما گرم چائے کے 2 کپ تیار کر کے لے آتی اور یوں دونوں مل کر ایک دوسرے کے ساتھ چائے پیتے۔ کبھی عدنان زبردستی اس کا کپ چھین کر اس کی جھوٹی چائے پی لیتا تو کبھی منزہ یہی عمل دہراتی۔ ارد گرد رہنے والے لوگ ان کی محبت پر رشک کرتے تھے۔ منزہ کا شمار ان بیویوں میں کیا جا سکتا تھا جو اپنے دم سے گھر جنت بنا دیا کرتی ہیں۔ اس کی طبیعت میں بے حد نفاست تھی۔ عدنان جتنا لاپرواہ تھا، وہ اتنی ہی ذمہ دار تھی۔ ہر چیز کو اس کے ٹھکانے پر رکھتی۔ پورا گھر شیشے کی مانند جگمگاتا دکھائی دیتا تھا۔ اکثر اسے چڑھانے کے لیے عدنان گیلا تولیہ بیڈ یا صوفے پر پھینک دیتا، اپنے جوتے اور موزے پاؤں کی قید سے آزاد کر کے ارد گرد قالین پر ڈال دیتا۔ چائے کا خالی کپ یا خالی پلیٹ جہاں بیٹھ کر کھا رہا ہوتا وہیں رکھ کر چلا جاتا۔ منزہ اس کی ان لاپرواہیوں پر شدید کرتے ہوئے اس سے الجھ پڑتی تھی۔ کبھی وہ کچن میں مصروف ہوتی اور عدنان کو آفس سے دیر ہو رہی ہوتی تو وہ وارڈروب کھول کر اپنی مطلوبہ شرٹ کی تلاش میں سارے کپڑے اتھل پھتل کر کے رکھ دیتا۔ کبھی اپنی مطلوبہ کتاب نہ ملنے پر ساری کتابیں ٹیبل پر بکھیر دیتا۔ اکثر وہ روحانسی ہو کر سچ مچ رو پڑتی تو عدنان فوراً مسکرا کر سوری کر لیتا، اور وہ دل کی ایسی سادہ تھی کہ سب کچھ بھلا کر اسی لمحے اسے معاف کر دیتی۔ دونوں کی خوشگوار زندگی میں دوسرے بڑے جھگڑے کا آغاز پہلے جھگڑے سے ٹھیک 4 ماہ کے بعد ہوا تھا۔ اس بار اگر بات معمولی نہیں تھی تو زیادہ غیر معمولی بھی نہیں تھی۔ اس روز بارش ہوئی تھی۔ عدنان منزہ سے آنکھ بچا کر بہت دیر تک صحن میں بیٹھا پانی سے کھیلتا رہا تھا۔ اس سے غصہ تو بہت آیا تھا، مگر اتنے چھوٹے بچے کو دو لگانا بھی گوارا نہ کیا، لہٰذا اسے صاف پانی سے نہلا کر کپڑے بدلوانے کے بعد دودھ پلا کر سلا دیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یوں بارش میں بھیگنا عدنان کو تیز بخار میں مبتلا کر دے گا۔ شام تک وہ سویا رہا اور منزہ اس کی طرف سے بے فکر ہو کر اپنے کاموں میں جتی رہی۔ شام کے بعد موسم کے تیور مزید جارحانہ ہو گئے تو لائٹ بھی چلی گئی۔ وہ ہمیشہ سے طوفانی موسم سے خوفزدہ رہی تھی۔ چمکتی گرجتی بجلی اس کے حواس معطل کر کے رکھ دیتی تھی۔ اس وقت بھی سہم کر وہ اپنے بیڈ روم میں آئی تو عدنان تیز بخار میں چل رہا تھا۔ عدنان عموماً اس ٹائم تک گھر آ جایا کرتا تھا۔ ایک تو خراب موسم، اوپر سے عدنان کے تیز بخار کے باعث اس نے عدنان کے سیل پر رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر ہر بار آف ملا۔ عدنان نیند سے بیدار ہو کر رونا شروع ہوا تو پھر کسی طور سے چپ ہونے کا نام نہ لیا۔ آس پڑوس سے اس کی شناسائی نہیں تھی، ہوتی بھی تو اس میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ کمرے سے باہر نکل جاتی۔ ایک ایک لمحہ جیسے اس پر عذاب بن کر اتر رہا تھا۔ بے بسی کے شدید احساس سے مغلوب ہو کر وہ رو پڑی تھی۔ عدنان اس رات بہت لیٹ گھر آیا تھا، تب تک موسم نارمل ہو چکا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا
تو منزہ شدید غصے میں اس سے الجھے بغیر نہ رہ سکی۔ کہاں تھے تم اب تک؟ یہ کوئی وقت ہے گھر آنے کا؟ وہ اس کی ناراضگی کی توقع کر رہا تھا، تب ہی مسکرا کر بولا، سوری یار، ایک آفس کولیگ کو ڈراپ کرنے کی ذمہ داری باس نے میرے سر ڈال دی تو نہ چاہتے ہوئے بھی آفس کے بعد یہ فریضہ سر انجام دینا پڑا۔ کولیگ کے گھر ہی تھا جب بارش شروع ہو گئی، لہٰذا اس کے گھر والوں نے اٹھنے ہی نہیں دیا۔ سیل میں چارجنگ نہیں تھی، لہٰذا تمہیں فون بھی نہیں کر سکتا تھا۔ چلو اب غصہ تھوک دو۔ دوستانہ انداز میں وضاحت پیش کر کے جو ہی وہ اس کے قریب ہوا، منزہ نے تنفر سے اسے پرے دھکیل دیا۔ دور ہو جائیے مجھ سے، میرا بچہ اس وقت تیز بخار میں جل رہا ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ محبتوں کے معاملے میں وہ ازحد جذباتی تھی۔ عدنان اس کے اس اجنبی انداز سے شدید ہرٹ ہوا تھا، تاہم اسے کچھ کہے بغیر اگلے ہی لمحے وہ بچے کو لے کر گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ اذان کے بخار میں قدرے کمی آ گئی تھی، مگر وہ دونوں ایک دوسرے سے روٹھے رہے۔ عدنان الزام میں منہ پھلائے پھرتا رہا کہ اس نے بدتمیزی کی ہے، لہٰذا وہ معافی مانگ کر پہلے بات کر کے، جبکہ منزہ اس خیال میں گھری رہی کہ عدنان کی وجہ سے وہ کس درجہ ذہنی تکلیف کا شکار ہوئی تھی، لہٰذا وہ اس سے ایکسکیوز کر کے دوبارہ ایسی لاپرواہی نہ برتنے کا عہد کرے۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے، نہ وہ جھک رہی تھی نہ عدنان۔ اذان اب بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ منزہ معمول کی طرح صبح سویرے اٹھتی، نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتی، پھر کچن میں گھسی جاتی اور مقررہ وقت سے پہلے ہی ناشتہ تیار کر لیتی، مگر اس پر جان نچھاور کرنے والا عدنان ناراضگی کے اظہار کے طور پر بنا ناشتہ کیے ہی آفس اتار جاتا اور پیچھے وہ اس کے بھوکے رہ جانے کے خیال سے کرتی سلگتی، خود بھی صرف چائے کے آدھے کپ پر گزارا کر لیتی۔ دوپہر میں لنچ کے لیے آنا بھی اس نے چھوڑ دیا تھا۔ عدنان کے ذہن میں یہ فطور سمایا تھا کہ وہ چونکہ اس کے لیے سب کچھ چھوڑ چکی تھی، لہٰذا اب اس کی قدر بھی کرتی، خواہ وہ غلط کرے تب بھی اس سے منہ نہ بنائے، کیونکہ اس کے سوا اب اس کا اور تھا ہی کون جو اسے پناہ دیتا یا اس کی ذمہ داری اٹھاتا۔ جبکہ منزہ کا خیال تھا کہ عدنان کو اس کی بے لوث محبت کی قدر کرنی چاہیے، جس کے لیے اس نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا۔ اگر وہی اس کی فکر اور پرواہ نہ کرتا تو کتنا دکھ کا مقام تھا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ پر خود کو درست سمجھ رہے تھے۔ منزہ دل بہلانے کے لیے زیادہ سے زیادہ خود کو گھر کے کاموں میں مصروف رکھتی، تو عدنان نے آفس میں نئی دلچسپی ڈھونڈ لی۔ اس کی آفس کولیگ مس ہمنا عباسی، جس کی وجہ سے ان دونوں کے بیچ جھگڑے نے جنم لیا تھا، اس پر پوری طرح فدا ہونے کو بے تاب تھی۔ عدنان چونکہ ذہنی طور پر ڈسٹرب تھا، لہٰذا فوری جذباتی سہارے کے لیے اس نے مس ہمنا عباسی کا ہاتھ تھام لیا۔ دونوں آفس میں رہ کر بھی ایک دوسرے کی قربت کے بہانے تلاشتے اور آفس ٹائم آف ہونے کے بعد تو گویا ان کے عیش تھے۔ ہمنا کبھی اسے اپنے گھر لے جاتی، کبھی دونوں ساحل سمندر کی طرف نکل آتے، تو کبھی کسی شاندار سے ہوٹل یا ریسٹورینٹ میں شام مناتے۔ پہلے جو محبتیں، وافدگیاں اور تحائف منزہ کے حصے میں آتے تھے، اب ہمنا عباسی کے نصیب کا حصہ بننے لگے۔ رفتہ رفتہ ان کا افیئر آفس میں مشہور ہو گیا، مگر عدنان کو پرواہ نہیں تھی۔ جذباتی سہارے کے لیے تھاما جانے والا ہاتھ اب اسے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے ہاتھ سے چھوٹنا گوارا نہیں تھا۔ ہمنا تقریباً ہر دوسرے روز اسے اپنے ساتھ گھر لے آتی اور مزے مزے کے کھانے بنا کر کھلاتی۔ اس کے ہاتھ کے ذائقے کے سامنے عدنان کو اب منزہ کے ہاتھ کا بنا کھانا، جس کا کبھی وہ بے حد معترف ہوا کرتا تھا، بے مزہ محسوس ہونے لگا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے مکمل طور پر گھر میں کھانا کھانا چھوڑ دیا۔ اب رات میں بھی وہ لیٹ ہی آتا تھا۔ منزہ کے جذبات و احساسات کی جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں رہی تھی اسے، اور اس چیز کا اسے کتنا دکھ پہنچ رہا تھا یہ صرف وہی جانتی تھی۔ اس روز آفس ٹائم کے بعد وہ پھر ہمنا کے ساتھ اس کے گھر آیا تھا۔ ایک بات جو اس نے خاص طور پر محسوس کی تھی، وہ ہمنا کے گھر کا سناٹا تھا۔ اس کی ماں اکثر دوا کھا کر اپنے کمرے میں سوئی ہوئی ملتی تھی، باپ ملک سے باہر تھا، ایک بھائی تھا جس کی شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ دبئی میں مقیم ہو چکا تھا۔ عید بقر عید پر آتا تھا تو گھر میں رونق ہو جاتی تھی، وگرنہ سناٹے گونجتے رہتے۔ موسم اس دن بھی سرد تھا۔ عدنان کو ڈرائنگ روم میں بٹھانے کے بعد وہ کچھ ہی دیر میں گرما گرم چائے کے 2 کپ بنا کر لے آئی تھی۔ آضی ایک بات کہوں، وعدہ کرو مائنڈ نہیں کرو گے؟ آج اس کے انداز ہی دیکھنے والے تھے۔ بلیک پرنٹڈ سوٹ میں ملبوس اس کا گورا بدن نمایاں ہو رہا تھا، اوپر سے کپڑے ایسے اسٹائلش تھے کہ نہ چاہنے کے باوجود بھی اس کی نگاہ بار بار بھٹک کر اس کے دوپٹے سے بے نیاز گریبان پر پڑتی تھی۔ شعوری کوشش کے تحت وہ بھی اس کے بے حد قریب عین سامنے آ کر بیٹھی تھی۔ بولو کیا بات ہے؟ وہ اپنے بہک جانے سے خوفزدہ تھا اور یہی چیز ہمنا کو حوصلہ دے رہی تھی۔ آضی پتہ نہیں کیسے اور کیوں مجھے تم اچھے لگنے لگے ہو، میں اب تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ مجھ سے وعدہ کرو تم کبھی اپنا تعلق مجھ سے ختم نہیں کرو گے۔ قدرے لجاجت سے کہتے ہوئے اس نے عدنان کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ اس اچانک حملے پر قدرے بھوکلا گیا تھا۔
یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہم صرف اچھے دوست ہیں ہم نا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ نہیں آزی، خدا کے لیے ایسا مت کہو، دیکھو کس چیز کی کمی ہے مجھ میں۔ نظر اٹھاؤں تو ہزاروں فدا ہو سکتے ہیں، مگر میرا دل صرف تمہاری قربت اور محبت کے لیے بے قرار ہوا ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے اظہار کے لیے تڑپ رہی ہوں، مگر یہ سوچ کر کہ کہیں تم ناراض نہ ہو جاؤ لب سی رکھے ہیں۔ آزی مجھ پر رحم کرو، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ شفاف گالوں پر آنسو بکھراتے ہوئے وہ عدنان کے گھٹنوں پر سر رکھ کر سسک اٹھی تو اس کا دل جیسے مچل کر رہ گیا۔ اس لمحے اسے یوں لگا جیسے زندگی اس کے زانوں پر سر رکھے رو رہی ہے۔ منزہ کی پرچھائی اور اس کی پاکیزہ محبت ہمنا عباسی کے آنسوؤں کی دھند میں کہیں بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ دھڑکتے مچلتے دل سے قطعی بے بس ہو کر اس نے جو ہی اپنا ہاتھ ہمنا عباسی کے کندھے پر دھرا، وہ جذباتی ہو کر اس کے مزید قریب ہو گئی۔ عدنان نے بہت کوشش کی کہ اس کے قدم نہ ڈگمگائیں، مگر ہمنا عباسی کے طوفان خیز جذبات کا ریلا اس کے بچاؤ کی تمام تر کوشش کو بہا کر لے گیا، اور جب جذبات کا یہ طوفان تھما تو وہ خود اپنے آپ سے نگاہیں ملانے کے قابل نہ رہا تھا۔ اس کے برعکس ہمنا بہت مسرور تھی۔ محبت کی پذیرائی پر اس نے عدنان کا شکریہ ادا کیا تھا، مگر اسے فی الحال اس کا چہرہ اچھا نہیں لگ رہا تھا، سو اپنے گنہگار بدن کو گھسیٹتا وہاں سے سیدھا گھر چلا آیا۔ رات خاصی گہری ہو گئی تھی۔ وہ بیڈ روم میں داخل ہوا تو منزہ حسب معمول رخ پھیرے بیڈ پر دراز تھی۔ تب شاور لینے کے بعد وہ اس کے پہلو میں آ کر لیٹا تو اس کی گھٹی گھٹی سی سسکیوں کی آواز دل کاٹ گئی۔ صرف ایک لمحہ لگا تھا اسے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی تحویل میں لینے میں۔ آئی ایم سوری یار، رو کیوں رہی ہو؟ اس وقت اس کا اپنا دل بھی رونے کو چاہ رہا تھا۔ اپنی پاک باز بیوی کے حق میں خیانت اسے ندامت سے غرق کر رہی تھی۔ منزہ کے آنسو اسے اپنے گناہ کا باعث لگ رہے تھے۔ تب ہی وہ ساری خودداری و انا بھول کر جھک گیا تھا۔ منزہ اس کی غیر متوقع التفات پر جو بلک بلک کر رونا شروع ہوئی تو پھر عدنان کے لیے اسے چپ کرانا مشکل ہو گیا۔ مون، اگر تم نے اپنے آنسو نہ روکے تو میں بھی رونا شروع ہو جاؤں گا۔ اس کی آواز سچ مچ بھرا گئی تھی۔ تب ہی منزہ نے اپنے آنسوؤں سے لبریز چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ بکواس کرتے ہو تم، کوئی پیار نہیں ہے تمہیں مجھ سے۔ پیار ہوتا تو اتنے دن بیگانے بن کر نہ رہتے۔ جن سے پیار کیا جاتا ہے ان سے ایک لمحے کی دوری برداشت نہیں ہوتی، اور تم نے پورے 5 روز سے مجھے سولی پر لٹکا رکھا ہے۔ فریبی ہو تم۔ غلطی ہم لڑکیوں کی ہی ہوتی ہے جو تم مردوں کی جادوئی باتوں میں آ کر خود کو روک لگا لیتی ہیں۔ تم لوگ اس قابل ہو ہی نہیں کہ کوئی اچھی شریف لڑکی تمہیں دل سے سچا پیار کرے۔ تمہارے لیے تو بازاری عورتیں ہی ٹھیک رہتی ہیں، گھاٹ گھاٹ کا پانی پی کر اپنا مطلب نکالنے والی۔ وہ رو بھی رہی تھی اور تیز تیز بول بھی رہی تھی۔ عدنان کی سانس جیسے سینے میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ، کل ہی اپنا بیکار وجود لے کر کہیں چلی جاؤں گی میں، پھر کرنا اپنی مرضی سے زندگی بسر۔ کوئی تمہیں روک ٹوک کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی جھگڑا بھی نہیں کرے گا تم سے۔ کتنا غبار جمع کر رکھا تھا اس نے اپنے اندر۔ عدنان کی جان حقیقی معنوں میں لبوں پر آ گئی تھی۔ کہاں چلی جاؤ گی مجھے چھوڑ کر؟ بوجھل لہجے میں اس نے پوچھا تھا۔ وہ سسکی بھرتے ہوئے بولی، تمہیں اس سے کیا، کہیں بھی چلی جاؤں گی۔ خدا کی زمین بہت بڑی ہے، تنہا جی لوگی میرے بغیر؟ جانے کس امید کے تحت اس نے پوچھا تھا، جب وہ چٹکتے ہوئے بولی، جو چیز میری ہے ہی نہیں، اس کے ساتھ رہ کر بھی تو تنہا ہی ہوں، تمہاری نہیں اور کسی کی ہے۔ کتنا اچھا لگ رہا تھا منزہ کا بھیگا بھیگا سا سرخ چہرہ۔ وہ ایک لمحے میں اپنا گناہ بھول بیٹھا تھا۔ مجھے نہیں پتا، میرا دل تمہاری طرف سے خراب ہو رہا ہے۔ آنسوؤں کی آمیزش کی وجہ سے اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ سوری بول دیا نا جان، آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گا جس سے تمہیں تکلیف پہنچے، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اس کے لہجے میں لجاجت تھی۔ تب ہی منزہ نے گھور کر اس کی طرف خفگی سے دیکھتے ہوئے آنسو پونچھ لیے تھے۔ مجھے تو تمہارے وعدوں پر بھی اعتبار نہیں رہا، تمہاری صنف اعتبار کے قابل ہی نہیں۔ اچھا یار اب بس بھی کرو، بلکہ یوں کرو کہ مجھے اپنے پلو سے باندھ کر رکھ لو، نہ آزاد ہوں گا نہ تمہیں شکایت کا موقع ملے گا۔ منزہ کا دل ایک مرتبہ پھر اس کی طرف سے صاف ہو گیا تھا۔ کھانا کھایا ہے شام میں؟ اس پر اپنا پیار لٹاتے ہوئے اس نے پوچھا تو عدنان اسبات میں سر ہلاتے ہلاتے رہ گیا۔ نہیں۔ کیوں؟ قدرے چونک کر پوچھا تھا۔ جواب میں وہ براہ راست اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، کیونکہ شہر کے کسی ہوٹل میں تمہارے ہاتھ جیسا ذائقہ نہیں ہے مون۔ یہ جملہ کہتے ہوئے اسے یاد بھی نہیں رہا تھا کہ آج ہی ہمنا عباسی کے ہاتھ سے بنے تمام کھانے کھاتے ہوئے اسے منزہ کے ہاتھ سے بنے کھانے بدمزہ محسوس ہوئے تھے۔ مردوں کو کچھ بھی بھول جانے کی بڑی بری بیماری ہوتی ہے۔ وہ سحر انگیز الفاظ جن کی خوشبو سے عورت کی زندگی تاعمر مہکتی رہتی ہے، اکثر مردوں کو ان الفاظ کی ادائیگی کی وجہ بھی یاد نہیں رہتی۔ منزہ اس رات بہت دنوں کے بعد پرسکون نیند سوئی تھی۔
تاہم ازنان ساری رات جاگتا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اگلے روز وہ آفس بھی نہ جا سکا تھا۔ عجیب سستی سی چھائی رہی تھی۔ تقریباً 10-11 بجے وہ نیند سے بیدار ہوا تو منزہ صبح کا سارا کام نپٹا چکی تھی۔ اذان لاؤنج میں کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ شاور لینے کے بعد وہ سیدھا لاؤنج میں ہی چلا آیا تھا۔ اٹھ گئے جناب، آج آفس سے کس خوشی میں چھٹی کی ہے؟ بہت دنوں کے بعد اس کا لہجہ پھر فریش ہوا تھا۔ اذان نے کھل کر مسکراتے ہوئے ننھے اذان کو باہوں میں سمیٹ لیا۔ بیوی سے صلح کی خوشی میں رات والی ساری بے کلی مفقود ہو چکی تھی۔ منزہ کے لبوں پر بھی دھیمی دھیمی سی مسکان بکھر کر رہ گئی۔ اس روز کئی دنوں کے بعد دونوں نے مل کر ساتھ خوب اچھی طرح ناشتہ کیا تھا۔ شام میں اذان نے آؤٹنگ کا پروگرام بنایا تھا جس پر منزہ کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ اپنی من پسند ڈھیر ساری شاپنگ کرنے کے بعد اذان کے ساتھ ہی اس نے ڈنر بھی کیا تھا۔ پھر ساحل سمندر پر 2-3 گھنٹے گزارنے کے بعد رات میں بہت لیٹ ان کی واپسی ہوئی تھی۔ اس ایک دن میں پچھلے ایک ہفتے کی اذیت کا ازالہ ہو گیا تھا۔ اگلے روز پھر اس کا چھٹی کرنے کا ارادہ تھا مگر منزہ نے زبردستی اسے ناشتہ کروا کر آفس روانہ کر دیا۔ گھر سے آفس آتے ہوئے اس نے پختہ ارادہ کیا تھا کہ وہ آئندہ ہمنہ عباسی کے دام میں نہیں آئے گا، نہ ہی کسی بھی صورت اس کے گھر جائے گا۔ مگر آفس میں لنچ ٹائم کے دوران جیسے ہی وہ اس کے مقابل آ کر بیٹھی، اذان کو اپنے تمام ارادے کمزور پڑتے محسوس ہوئے۔ آزی کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ گہرے پرپل کلر کے نہایت اسٹائلش سوٹ میں ملبوس وہ اس کے مقابل بیٹھی پوچھ رہی تھی۔ جب وہ بے ساختہ اس کے دلکش سراپے سے نگاہ چراتے ہوئے بولا، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں تو کل آفس کیوں نہیں آئے تم؟ سیل بھی سارا دن آف رکھا تھا۔ آئی ایم سوری آزی، اگر میری کوئی بھی حرکت تمہیں ناگوار گزری ہے تو میں دل سے معافی کی طلبگار ہوں۔ پلیز مجھ سے رخ نہ پھیرو۔ میں کسی بھی صورت تمہاری ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کی ہر ادا ہر لفظ جادوئی تھا۔ اذان ایک مرتبہ پھر ہزار کوشش کے باوجود خود کو اس کے سامنے کمزور پا رہا تھا۔ میں سمجھ گئی، تم شاید اپنی بیوی سے ڈرتے ہو۔ اسے خاموش پا کر وہ لپسٹک سے سجے ہونٹوں پر استازیہ مسکان بکھیرتے ہوئے پھر بولی تھی۔ تاہم اذان اب بھی خاموش رہا تھا۔ آزی تم کیا سمجھتے ہو میں اگر تمہارے ناز اٹھاتی ہوں تو میری کوئی عزت نہیں؟ یہ پورا آفس سٹاف میرے ساتھ فقط ایک کپ چائے پینے کو ترستا ہے مگر میں کسی کی طرف نہیں دیکھتی۔ یہ محبتوں کے معاملے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ نظر ایک مرتبہ کسی پر ٹھہر جائے تو پھر کوئی اور نظارہ خواہ وہ کتنا ہی دلکش کیوں نہ ہو دیکھنا گوارا نہیں کرتی۔ مجھے تم سے سوائے محبت کے چند بولوں کے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آئی تھی۔ اذان اس بار خاموش نہیں رہ سکا تھا۔ میں اپنی بیوی سے ڈرتا نہیں، اس سے بے تحاشا پیار کرتا ہوں، اسی لیے اس سے بے وفائی نہیں کرنا چاہتا۔ کیسی بے وفائی آزی؟ تمہاری جو محبت، جو وقت اور جذبے اس کے لیے ہیں میں وہ نہیں مانگتی۔ میں تو اپنے حصے کا تھوڑا سا پیار مانگ رہی ہوں۔ گھر سے باہر تم جو وقت گزارتے ہو اس کا تھوڑا سا حصہ اگر وہ بھی تم مجھے نہیں دے سکتے تو کوئی بات نہیں، میں زبردستی محبت کی قائل نہیں۔ ویسے بھی تم سے محبت میرا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں، لہٰذا سزا بھی مجھے ہی ملنی چاہیے۔ قدرے نم لہجے میں کہنے کے ساتھ ہی وہ اس کے قریب سے اٹھ گئی تو اذان نے جانے کیا سوچتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ سچ ہے کہ میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہوں مگر تم بھی مجھے بری نہیں لگتی ہمنا، میں کسی کی دل شکنی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ویسے بھی آج کا دور بہت جدید ہو چکا ہے، اب کسی مرد کا ایک ہی عورت پر اکتفا کر کے جینا بہت مشکل ہے۔ وہ ایک مرتبہ پھر بھول گیا کہ کل رات ہی اس نے اپنی بیوی کو کبھی ہرٹ نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ہمنا اس کے الفاظ پر دھیمے سے مسکرائی تھی۔ اچھی لگ رہی ہو آج، پرپل کلر زیادہ سوٹ کرتا ہے تم پر۔ ایک ہاتھ سے اس کی کلائی تھامے وہ دوسرا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے بولا تھا۔ جواب میں ہمنہ عباسی کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ شام میں آفس ٹائم ختم ہوا تو اس کا دل پھر سے ہمنہ عباسی کی قربت کے لیے مچل اٹھا۔ تب ہی وہ اپنے کیبن سے نکل کر اس کی میز کی طرف آیا تھا۔ آفس ٹائم تو ختم ہو گیا، گھر چلیں؟ بالکل، میں بھی بس اٹھ رہی تھی، میں تمہارے ساتھ گھر چلنے کی بات کر رہا ہوں۔ ہمنہ نے اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک بھانپ لی تھی۔ تب ہی پرس کندھے پر ڈالتے ہوئے بولی، موسٹ ویلکم، میں نے کب انکار کیا ہے؟ اس کی مسکراہٹ غضب کی تھی۔ اذان اپنے اندر مچلتے جذبوں کے طوفان کو دبا کر رہ گیا۔ وہ لوگ گھر پہنچے تو شام کے دھندلکے خاصے گہرے ہو رہے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی منزہ نے اسے کال کی تھی اور اس نے کمال ہوشیاری سے جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے اسے بتا دیا تھا کہ آج کل آفس میں نئے پروجیکٹ پر کام شروع ہو گیا ہے، لہٰذا اب وہ روزانہ 1-1.5 گھنٹہ لیٹ گھر واپس آیا کرے گا۔ اپنے اس بہانے پر اس نے خود کو داد بھی دی تھی۔ احتجاج اٹھاتے ضمیر کو یہ کہہ کر سلا دیا تھا کہ آج کل ہر مرد ایسی ہی سرگرمیوں میں ملوث ہے، لہٰذا وہ بھی اگر تھوڑا سا وقت کہیں انجوائے کرے گا تو کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹ پڑے گا۔ ہمنا اپنے دلکش سراپے کے ساتھ کسی پکے ہوئے پھل کی طرح اس کے صبر کا امتحان لیتی اس کے ساتھ ہی صوفے پر چپک کر بیٹھی تھی اور وہ باتیں کرتے ہوئے چھوٹی موٹی شرارتیں بھی کر رہا تھا۔ باتوں کے دوران اچانک بے اختیار ہوتے ہوئے اس نے کہا تو وہ کھل کر ہنس پڑی۔
اس روز دیر سے گھر واپس لوٹا تو ایک عجیب سی سرشاری اس کی رگوں پے میں دوڑ رہی تھی۔ بات بے بات کھلکھلاتا لہجہ منزہ کو چونکا گیا۔ خیریت، آج بڑے خوش دکھائی دے رہے ہو۔ وہ اس کی آفس ٹائمنگ بڑھ جانے کا سن کر قدرے ناراض ہوئی بیٹھی تھی، مگر عدنان کو اس کا احساس تک نہیں ہوا تھا۔ تبھی وہ کسیانی سی ہنسی ہنستے ہوئے بولا تھا، اچھا تمہیں لگتا ہوگا میں تو کل بھی اتنا ہی خوش تھا جتنا آج ہوں، اور وجہ تم بخوبی جانتی ہو۔ مجھے کچھ نہیں پتا، تم پکے بے ایمان ہو، تمہاری کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ روٹی بیلتے ہوئے وہ اپنے مخصوص انداز میں بولی تھی۔ جب عدنان پھر سے کھلکھلا کر ہنس پڑا، تمہارا شک کبھی ختم نہیں ہوگا، میری جان چلی جائے گی۔ اس کے پاس ہی دیوار سے ٹیک لگا کر وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے بولا۔ منزہ نے ہاتھ میں پکڑا بیلن غصے سے چڑھ کر اس کے مضبوط بازو پر رسید کر دیا۔ فضول بکواس کرنی بہت آتی ہے تمہیں، تم سے ہی سیکھی ہے، آخر وہ تمہاری صحبت میں جو رہتا رہا ہوں۔ مسکرا کر بازو سہلاتے ہوئے اس نے دو بدو جواب دیا تھا۔ جواب میں وہ محض اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد عدنان اذان کو لے کر بیڈ روم میں چلا گیا تھا، جبکہ وہ بہت دیر تک کچن کو سمیٹنے کے بعد نماز اور نوافل میں لگی رہی۔ تقریباً 12 بجے کے قریب تسبیح وغیرہ سے فارغ ہو کر وہ کمرے میں آئی تو عدنان کمپیوٹر پر کوئی انگلش مووی دیکھ رہا تھا۔ تب اس کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا اور اس نے آگے بڑھ کر ماؤس اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ شرم کرو کچھ، میں باہر نماز پڑھ رہی تھی اور اندر یہاں تم نے فحاشی کا اڈا کھول رکھا ہے۔ گھر میں تصویر ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، ان بے حیا انسانوں کی فلم چلتے دیکھ کر تو وہ لعنت بھیجتے ہوں گے ہمارے گھر پر۔ تمہیں نماز کی توفیق نہیں ہوتی تو یہ اخلاق سوز گھٹیا فلمیں تو نہ دیکھا کرو۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو گیا تھا۔ عدنان ہمیشہ کی طرح کان کھجا کر رہ گیا۔ سوری یار، فارغ بیٹھا بور ہو رہا تھا تو سوچا کمپیوٹر ہی آن کر لوں۔ ویسے آج کل گھر گھر ایسی ہی فلمیں چل رہی ہیں، میں اگر کبھی کبھار دیکھ لیتا ہوں تو کون سا پہاڑ گر پڑا۔ پہاڑ بھی جلد ہی گرنے لگیں گے۔ یہ گندی اور گھٹیا فلمیں ہی ہیں جس کی وجہ سے ہماری نئی نسل تیزی سے بربادی کے طوفان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ استغفر اللہ، بجائے اس کے کہ دوسروں کو بھی سمجھائیں، یہاں ہر کوئی یہی سوچ کر خود کو تسلی دے رہا ہے کہ باقی سب کر رہے ہیں تو میں کیوں نہ کروں، میرا کیا بگڑتا ہے۔ اسے غصہ بہت کم آتا تھا، مگر جب آتا تھا تو ساری اگلی پچھلی کسریں نکل جاتی تھیں۔ عدنان کو اس لمحے اس سے اپنی جان چھڑانی مشکل ہو گئی تھی۔ منزہ، زیادہ ٹیمپر لوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو جیسی تم صاف ستھری ہو ویسی ہی باقی کی دنیا کو بھی ہونا چاہیے؟ ہرگز نہیں، یہاں ہر بندے کا اپنا مزاج اور اپنی ترجیحات ہیں۔ تمہیں یہ سب پسند نہیں، نہ صحیح، مگر دوسروں کو تم زبردستی اپنی پسند کے راستے پر چلنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ آج کی دنیا بہت ایڈوانس ہو گئی ہے، اسے پتہ ہے کہ زندگی کس طریقے سے گزارنی چاہیے۔ مجھے دنیا کی نہیں، صرف تمہاری پرواہ ہے عدنان۔ وہ راستہ جو دشمنوں نے اس قوم کی ذہنی و جسمانی، روحانی و اخلاقی تباہی کے لیے چنا ہے، میں تمہیں اسی راستے پر بھٹکنے نہیں دوں گی۔ اس کے غصے کی جگہ اس کے لہجے میں نمی اتر آئی تھی، تب ہی وہ بھی نرم پڑ گیا تھا۔ سوری، آئندہ نماز کے وقت ایسا کچھ بھی نہیں دیکھوں گا۔ منزہ جواب میں خاموش ہی رہی تھی۔ عدنان کمپیوٹر آف کرنے کے بعد بستر پر آیا تو وہ روزانہ کی طرح جانے کیا کیا پڑھ کر دیر تک اس پر گھومتی رہی۔ مون، تمہیں زندگی کی ہر خوشی اور راحت تو حاصل ہے، پھر اب اتنی لمبی لمبی نمازوں میں خدا سے کیا مانگتی رہتی ہو؟ بستر میں اس کے برابر لیٹے لیٹے یوں ہی اس نے پوچھ لیا۔ جواب میں اس کے شفاف چہرے پر بکھرا نور مزید دو چند ہوا تھا۔ کتنا سکون تھا اس کے چہرے پر، عدنان بس دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ اپنے ایمان کی سلامتی، کیونکہ آج کل سب سے زیادہ قیمتی یہی دعا ہے۔ تمہارا ایمان نہیں جاتا کہیں، لکھوا کر رکھ لو مجھ سے، وہ مذاق اڑانے والے انداز میں بولا تھا، جب منزہ پھر خفگی سے اسے گھور کر رہ گئی۔ سو جاؤ چپ چاپ۔ قدرے جل کر وہ رخ پھیر گیا تھا۔ منزہ کو بے ساختہ اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ تم بہت پیارے ہو عدنان، اس دنیا میں باقی تمام مردوں سے قطعی مختلف۔ مجھے فخر ہے کہ میں نے تم جیسے خالص انسان سے محبت کر کے اپنے پاکیزہ جذبات کو پامال نہیں ہونے دیا۔ پتہ ہے کبھی کبھی تم مجھے بہت چھوٹے سے معصوم بچے لگتے ہو، اسی لیے میں تمہیں ڈانٹ پلا دیتی ہوں، مگر ہمیشہ تمہاری بھلائی کے لیے، کیونکہ میں نہیں چاہتی میرے عدنان پر زمانے کی منافقت کا کوئی رنگ چڑھے، یا وہ کوئی غلط قدم اٹھا کر پچھتاووں کی نظر ہو۔ سچی عدنان، میں تمہیں ساری دنیا سے منفرد دیکھنا چاہتی ہوں۔ نہایت محبت سے اس کا رخ اپنی طرف پھیر کر وہ اس کے بازو پر اپنا سر ٹکاتے ہوئے بولی تو عدنان کے چہرے کا رنگ یکدم پھیکا پڑ گیا۔ کتنا فرق تھا منزہ کی اور اس کی محبت میں۔ اس رات وہ پھر دیر تک جاگا تھا۔ اگلی صبح پھر اس نے دل میں ارادہ کیا تھا کہ وہ اب کسی گناہ کی طرف قدم نہیں بڑھائے گا، صرف اپنی محبت، اپنی بیوی کا وفادار رہے گا۔ مگر یہ ارادہ صرف اسی وقت تک مضبوط رہا تھا جب تک ہمنا آباسی نگاہوں کے سامنے نہیں آئی تھی۔ حسب معمول لنچ ٹائم کے قریب بڑے پراعتماد انداز میں مکمل بلیک شیفون کے سوٹ میں ملبوس، خاصی نفاست سے کیے گئے میک اپ کے ساتھ وہ پھر اس کی دھڑکنوں کو بے قرار کر گئی تھی۔
حاضی آج لنچ نہیں کرنا، کمال بے نیازی سے اس کے مقابل بیٹھتے ہوئے وہ اس کی ٹیبل پر پڑے پیپر ویٹ کو گھماتے ہوئے بولی تھی۔ تاہم اس سے پہلے کہ عدنان اسے کوئی جواب دیتا اس کے سیل پر منزہ کی رنگ آ گئی۔ وہ اس وقت ہمنا کے سامنے اس کی کال نہیں ریسیو کرنا چاہتا تھا، مگر جانے کیا سوچ کر یس پریس کر دیا۔ ہاں بولو مون، کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں ہے، آپ کا لنچ ٹائم ہو گیا ہے اور میں نے گھر میں آج آپ کا فیوریٹ بھنڈی گوشت بنایا ہے، لہٰذا جلدی سے آ جاؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ دوسری طرف سے وہ خاصے مان بھرے انداز میں اجلس سے بولی تھی۔ ایک طرف منزہ کی خوشی تھی اور دوسری طرف اس کے دل کی طلب۔ وہ صرف ایک لمحے کے لیے الجھا تھا کہ کیا کرے، تاہم اگلے ہی لمحے دل کی طلب منزہ کی خوشی سے جیت گئی تھی اور وہ بڑی سہولت سے اسے مایوس کرتے ہوئے بولا تھا، سوری مون، آج میں بہت مصروف ہوں، بہت زیادہ کام بکھرا پڑا ہے یہاں، تم کھانا کھا لو، میں شام میں کھا لوں گا۔ اس کے الفاظ ہمنا عباسی کو ایک عجیب سے احساس تفاخر میں مبتلا کر گئے تھے۔ منزہ کو خدا حافظ بول کر وہ مسکراتے ہوئے ہمنا عباسی کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ بہت بری چیز ہو تم، قسم سے صرف تمہارے لیے آج کل بہت زیادہ جھوٹ بولنا پڑ رہے ہیں مجھے، ہمنا پھر کھلکھلائی تھی، اور اگلے ہی لمحوں میں وہ بڑے مزے کے ساتھ اس کے برابر بیٹھا لنچ کر رہا تھا۔ تازہ تازہ عشق کی جنون خیزیاں جیسے جیسے بڑھ رہی تھیں، وہ اپنے گھر، اپنے بچے اور اپنی بیوی کی طرف سے غافل ہوتا جا رہا تھا۔ اب اسے نہ گھریلو استعمال کی اشیاء کی خریداری کا یاد رہتا تھا، نہ اپنے بچے کے لیے کوئی چیز خرید کر اسے کھلانے سے دلچسپی رہتی تھی۔ صبح ناشتے کے بعد وہ سیدھا آفس آنے کے بجائے اب ہمنا کی طرف جانا شروع ہو گیا تھا۔ دونوں اپنی مرضی سے تیار ہو کر اکٹھے آفس آتے تھے اور پھر لنچ ٹائم کے وقت ان کا رخ کسی نہ کسی شاندار ریسٹورینٹ کی طرف ہوتا تھا۔ شام میں وہ جلد ہی اپنے اپنے کام سے فارغ ہو کر آفس سے نکل آتے تھے اور پھر وہ دونوں ہوتے تھے اور ان کی خواہشات۔ منزہ کبھی اس کے بغیر کھانا کھا لیتی، کبھی یوں ہی بھوکی بیٹھی رہتی۔ اذان سر شام ہی دودھ پی کر سو جاتا تھا، لہٰذا وہ اسے بیڈ روم میں سلا کر خود اکیلی بہت دیر تک جاگ کر اس کی واپسی کا انتظار کرتی رہتی تھی۔ ٹی وی میں اس کی دلچسپی نہیں تھی اور کتابوں میں دل نہیں لگتا تھا۔ اسے یہ سوچ کر بڑی حیرانگی ہوتی تھی کہ جتنا پیار وہ عدنان سے کرتی ہے، اتنا ہی پیار وہ بھی تو اس سے کرتا ہے۔ شادی کے ابتدائی دنوں کی اس کی ولہانہ ادائیں اور دیوانگی آسانی سے بھلائے جانے کے قابل تو نہیں تھیں۔ پھر جب وہ اس سے دوری پر مغموم رہنے لگی تھی تو عدنان ہر روز کیسے کھلکھلاتا ہوا ملتا تھا۔ اس سے دوری کا اثر اس کے چہرے پر چھلکتا دکھائی کیوں نہیں دیتا تھا؟ دوسری بہت سی عورتوں کی طرح وہ بیوقوف نہیں سمجھتی تھی کہ مرد رنگ رنگ کی تتلیوں کا شدائی ہوتا ہے۔ ہر تتلی اس کے لیے صرف اسی وقت تک دلچسپی کا باعث رہتی ہے جب تک کہ وہ اس کی مٹھی میں نہیں رہتی۔ جیسے ہی تتلی اس کے ہاتھ آ جاتی ہے، وہ فوراً اسے مسل کر اس کے دلکش رنگ اپنی مٹھی میں جذب کر لیتا ہے۔ پھر تتلی اڑے یا مر جائے، اسے دلچسپی نہیں رہتی۔ رنگوں کے بغیر وہ دلچسپی کا باعث رہتی بھی نہیں۔ اس کے سارے رنگ بھی عدنان کی مٹھی میں جذب ہو کر رہ گئے تھے، لہٰذا اب وہ اس کی طرف سے غافل ایک نئی تتلی کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ وہ مزید کوئی جھگڑا پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر روز بروز عدنان کی بڑھتی ہوئی بے نیازی اسے اذیت کے نشتر چبوتی رہتی تھی۔ اب اس کی خاموشی، گریز اور رنجیدگی کا بھی عدنان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ تندرست رہتی یا بیمار، اسے پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ منزہ کے لیے یہ سب برداشت کرنا آسان نہیں رہا تھا۔ عدنان کی محبتوں اور وافدگیوں کے سہانے موسم دیکھنے کے بعد اب اس کی بے نیازی و اجنبیت کا درد سہنا اسے زخم زخم کر رہا تھا، مگر وہ خاموش تھی۔ عدنان سے بار بار اس کی لاپرواہی و بدلتے رویے پر گلے شکوے کر کے اپنی انا خودداری کا خون کرنا بھی اب اسے گوارا نہیں رہا تھا۔ سو چپ چاپ اندر ہی اندر گھلنے لگی تھی۔ طرح طرح کے دل شکن خیالات الگ جان پر بنائے رکھتے تھے۔ اس کی بے وفائی کا تصور ہی جسم سے سارا خون نچوڑ کر رکھ دیتا تھا۔ وہ ایماندار تھی، اس نے اپنا جسم، اپنی روح اور اپنے خیالات و جذبات صرف ایک ہی شخص سے وابستہ رکھے تھے، جسے چاہا تھا اسی کے نام کی ردا اوڑھی تھی، لہٰذا جواب میں اسے اپنے ہم سفر کی مکمل ایمانداری بھی مطلوب تھی۔ وہ اس کے ساتھ دکھ اور آزمائش کے ہر موسم کا سامنا مسکرا کر بہادری سے کر سکتی تھی، اس کے تمام مجبوریاں اور تکلیفیں اپنے دامن میں سمیٹ سکتی تھی، مگر اس کی بے وفائی پر سمجھوتا کرنا اسے کسی طور گوارا نہیں تھا، لہٰذا ایسا سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس روز ان کی شادی کی تیسری سالگرہ کا دن تھا۔ منزہ کو کبھی یقین تھا کہ وہ اپنی لاکھ مصروفیات و بے نیازی کے باوجود اس اہم موقع کی اہمیت کو کدئی فراموش نہیں کر سکے گا، لہٰذا اس نے دل کے ہر غبار اور بدگمانی کو تپک کر سلاتے ہوئے صبح نہایت پیار سے اسے بیدار کیا۔ پھر اسے واش روم کی راہ دکھا کر وہ کچن کی طرف چلی آئی تاکہ خاص دن پر ناشتہ بھی اس کے لیے اس کی پسند کا تیار کر سکے۔ اس بار اس کا ارادہ اپنی شادی کی سالگرہ منانے کا تھا، اسی لیے 2 روز قبل ہی گھر کی صفائی ستھرائی شروع کر دی تھی۔ اس خاص موقع کے لیے اس نے اپنا اور عدنان کا سوٹ بھی بڑی چاہ سے خرید رکھا تھا۔ پچھلے 15-20 روز سے اسے عدنان کے ساتھ کھل کر بات کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا تھا۔ وہ گھر پر ٹکتا ہی نہیں تھا۔
رات میں جان بوجھ کر گھر لیٹ آتا تھا اور آتے ہی دو چار ادھر ادھر کی باتیں کر کے بستر پر ڈھہ جاتا تھا۔ پہلے وہ اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کرتا تھا، اسے منانے کے لیے منتوں پر بھی اتر آتا تھا، اور منازع تب بھی نخرے دکھاتی رہتی تھی۔ اب پچھلے 15-20 روز سے اسے جیسے اس کی قربت کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔ 2 دن بھی اس کے بغیر نہ رہنے والا عدنان احمد اب پچھلے 20 روز سے اس کی ہر ادا کو یکسر نظر انداز کیے کتنے سکون سے اس کے بغیر رہ رہا تھا۔ مردوں کے لیے یہ چیز بہت آسان ہوتی ہے، مگر عورت کو یہی بے وجہ نظر اندازی اندر سے مار کر رکھ دیتی ہے۔ وہ بھی بے قصور نظر انداز ہو کر دھیرے دھیرے اندر سے مر رہی تھی۔ امید کے ٹمٹماتے آخری مدھم دیے کے سہارے اس نے انگلیوں پر گن گن کر اپنی شادی کی سالگرہ کے دن کا انتظار کیا تھا، تاکہ عدنان کی قربت حاصل کر کے اس کے اندر چھپی تمام شکایتوں کا گلا گھونٹ سکے۔ مگر اس کی خوش فہم امید کا یہ آخری دیا بھی اس وقت بجھ کر رہ گیا جب عدنان اس کی کسی بھی تبدیلی کو نوٹ کیے بغیر بڑے آرام سے ناشتہ کر کے تھوڑی دیر اذان کے ساتھ کھیلنے کے بعد آفس کے لیے تیار ہونے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ منازع کے اندر پھر سے کسی گہری ٹیس نے سر اٹھایا تھا، مگر وہ ضبط کے پل سرات سے گزرتی اس کے پیچھے ہی کمرے میں چلی آئی تھی۔ عدنان، کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا جب اس کے سوال پر چونکتے ہوئے پیچھے پلٹا۔ بالکل رف سادہ سے حلیے میں ملبوس، مکمل طور پر گھر گھرستی میں ڈھلی وہ اس نخریلی منازع سے کتنی مختلف دکھائی دے رہی تھی جو اس کے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی اور کسی شاندار سے شاندار لڑکے کی طرف بھی نگاہ اٹھا کر دیکھنا گوارا نہیں کرتی تھی۔ ہر روز ایک سے بڑھ کر ایک نیا لباس سجا ہوتا تھا اس کے جسم پر، مگر اب فقط 3 سال کے بعد کتنی زیادہ بدل کر رہ گئی تھی وہ۔ عدنان نے بہت دنوں کے بعد اسے فرصت سے دیکھا تھا، وہ کافی کمزور لگ رہی تھی۔ تب ہی وہ حیران سے چلتا اس کے قریب آیا تھا اور پھر اپنے ہاتھوں کے پیالے میں اس کا معصوم سا چہرہ اٹھاتے ہوئے بولا تھا، نہیں، یہ گندی چڑیل لڑکی کہاں ناراض ہونے کا کوئی موقع دیتی ہے مجھے۔ ناراض نہیں تو بے نیاز کیوں ہو؟ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تم بے قصور مجھے نظر انداز کر رہی ہو؟ اس کے اپنائیت بھرے لہجے پر وہ پھر اپنا ضبط کھونے لگی تھی۔ تبھی عدنان نے کلکلا کر اس کے نازک سے وجود کو اپنی باہوں میں چھپایا تھا۔ تم نظر انداز کیے جانے کے قابل ہو؟ اس کا لہجہ مخمور ہوا تھا۔ جواب میں منازع نے شکایتی انداز سے اس کی طرف دیکھا، پہلے نہیں تھی، اب ہو گئی ہوں، شاید اب تمہارا دل میری طرف سے بھر گیا ہے۔ جسٹ شٹ اپ مون، پتہ نہیں کیوں تمہیں ہر وقت روتے رہنے کی عادت ہو گئی ہے۔ تم پہلے تو ایسی نہیں تھی، پہلے تم بھی تو ایسے نہیں تھے عدنان۔ کیوں؟ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ ہاتھ پاؤں نہیں رہے یا سینگ نکل آئے ہیں؟ پیار بھرے لہجے کو روکھا بنتے چند لمحے بھی نہیں لگے تھے۔ منازع اس کی طرف دیکھتی رہ گئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا تمہیں، شاید میرا ہی دماغ خراب ہو گیا ہے، دھیمے مگر شکستہ لہجے میں کہتی وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی، جبکہ عدنان اسے پکارتا رہ گیا تھا۔ اس روز وہ بہت روئی تھی۔ پہلی بار اسے اپنے والدین اور بہن بھائی شدت سے یاد آئے تھے۔ خوب اچھی طرح رونے کے بعد دل کا غبار صاف ہوا تو عدنان ایک مرتبہ پھر بے قصور دکھائی دینے لگا۔ وہ سوچ رہی تھی، ہاں میں ہی غلط ہوں، وہ اتنا مصروف رہتا ہے، میرے اور میرے بچے کے لیے جان کھپاتا ہے، اور میں تنگ ذہن شکی عورت بجائے اسے سکون فراہم کرنے کے مزید پریشان کر کے رکھ دیتی ہوں۔ اگر میں نے اس کے لیے اپنے والدین چھوڑے ہیں تو وہ بھی میرے لیے سب کچھ چھوڑ بیٹھا ہے، پھر میں صرف خود ہی کو درست کیوں سمجھتی ہوں؟ ذہن میں جوں ہی یہ سوچ آئی، اس کے لب تصور میں عدنان کو دیکھ کر مسکرا اٹھے۔ بے وفا، دھوکے باز، جان بوجھ کر تنگ کرتا ہے مجھے، اپنے ہی آپ سے کہتے ہوئے اس نے اپنا پرسنل سیل اٹھایا اور بڑے پیار سے اس کا سیل نمبر پریس کر دیا، مگر دوسری جانب وہ بزی تھا، اس کی کال ویٹنگ پر جا رہی تھی۔ 1-2 بار ٹرائی کرنے کے بعد اس نے پھر سے مایوس ہوتے ہوئے اپنا سیل آف کر دیا۔ دفع ہو کہیں جا کر، مجھ سے زیادہ کسی اور کی کال اہم ہے اس کے لیے۔ میں بھی نہیں بولوں گی، اب جب تک ہاتھ جوڑ کر معافی نہیں مانگے گا میں بات ہی نہیں کروں گی اس سے۔ اس کی طرف سے کال ریسیو نہ ہونے پر بچوں کی طرح روٹتے ہوئے اس نے پھر اپنے آپ کو سنایا تھا، مگر یہ ارادہ بھی بس تھوڑی دیر تک ہی مضبوط رہا تھا۔ جیسے ہی شام ہوئی وہ ہلکا پھلکا تیار ہو کر مارکیٹ چلی آئی۔ ننھے اذان کو اس نے ساتھ والی ہمسائی کے سپرد کیا تھا۔ عدنان کو خوشبو بہت پسند تھی اور اس کا ارادہ اس بار اسے پھولوں کے بکے کے ساتھ اس کا پسندیدہ پرفیوم گفٹ کرنے کا تھا۔ اگر اسے اپنی مصروفیت کے باعث اس خوبصورت موقع کی اہمیت کا احساس نہیں رہا تھا، وہ کیوں جان بوجھ کر اسے فراموش کر دیتی؟ خود کو عدنان سے زیادہ باوفا ثابت کرنے کا یہ بہترین موقع تھا اور وہ اسے گنوانا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا اس موقع کے لیے اب تک جتنے بھی پیسے اس نے جمع کیے تھے ان کا بڑا حصہ صرف عدنان کی شاپنگ پر ہی خرچ کر ڈالا تھا۔ نہایت محبت سے اس کے لیے ایک بڑا سا سرپرائزنگ گفٹ
पैक कराने के बाद वो दुकान से निकल ही रही थी जब अचानक अदनान के ऑफिस कोलीग मिस्टर हमदानी की बीवी ने इसे देखकर आवाज़ दे डाली, अस्सलाम वालेकुम। मुनज़्ज़ा इसे जानती थी, कई बार अदनान के साथ मिस्टर हमदानी के घर जाने का इत्तेफाक हुआ था, लिहाजा जैसे ही निगाह मिसेस हमदानी के दिलकर सरापे पर पड़ी, वो पलट कर इसे देखते हुए शाइस्तगी से मुस्कुरा दी। वालेकुम सलाम, कहाँ गुम रहती हो आजकल, हाल अहवाल की खबर ही नहीं है कोई। इसके पास पहुंचकर मिसेस हमदानी ने गिला किया था। जवाब में वो खुलकर मुस्कुराते हुए बोली, कहाँ होना है मुझे, घरेलू कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती। दोनों साथ साथ चलते हुए शॉप से बाहर निकल आई थीं जब मिसेस हमदानी ने कहा, फुर्सत रखा करो भाई, शादीशुदा औरत का गुजारा नहीं होता बेखबरी में। क्यों, क्या हुआ? इसका दिल यकलक ही धड़का था। हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन हो सकता है। क्या हो सकता है? कुछ भी, जिसकी शायद तुम्हें तवक्का भी ना हो। आप कहना क्या चाहती हैं, प्लीज़ खुलकर कहें ना। चेहरे के उड़े उड़े से रंग के साथ बमुश्किल वो बोल पाई थी जब मिसेस हमदानी बोली, यहाँ बात करना मुनासिब नहीं, मेरे साथ घर चलो, वहीं बैठकर तफसीली बात करते हैं। मुनाज़ा का दिल किसी भी अनहोनी के डर से बहुत बुरी तरह धड़क रहा था। बाजार से मिसेस हमदानी के घर तक का फासला जिस बेचैनी और बेकरारी के साथ इसने तय किया था, महज वही जानती थी। घर पहुंचकर मिसेस हमदानी ने सबसे पहले चाय से इसकी तवाज़ा की थी, मगर एक एक घूंट इसके हलक से जैसे कड़वा सयाल कहवा बनकर उतर रहा था। चाय का कप अभी खाली भी नहीं हुआ था जब वो बेकरारी से अपने मुकाबिल बैठी मिसेस हमदानी से पूछ बैठी, प्लीज़ बताइए ना मिसेस हमदानी, आप मुझे बाखबर रहने के लिए क्यों कह रही थी? मिसेस हमदानी इसके सवाल पर चंद लम्हों के लिए खामोश रही थी, फिर गला साफ करते हुए कदरे बुर्दबार लहजे में बोली, अल्लाह माफ़ करे मुनज़्ज़ा, मैं किसी की किरदार कशी को मायूब समझती हूँ, मगर जो बात मैं इस वक्त तुम्हें बताना चाहती हूँ वो बहतान हरगिज़ नहीं है। हमदानी कई बार इस बात का तस्करा मुझसे कर चुके हैं। कौन सी बात? इसकी बेताबी गुजरते हर लम्हे के साथ बढ़ती जा रही थी। बात बज़ाहिर ख़तरनाक नहीं है मगर हो सकती है। हमदानी बता रहे थे कि आजकल अदनान अपने ऑफिस की एक लड़की हमना अब्बासी के साथ बहुत देखा जा रहा है। दोनों सरे शाम ही ऑफिस से निकल जाते हैं और फिर मुख्तलिफ होटलों और पार्कों में घूमते फिरते रहते हैं। देखो मुनज़्ज़ा, मर्द ख्वाह कितना भी काबिल एतबार क्यों ना हो, इसकी तरफ से मुकम्मल तौर पर बेखबर होना कभी कभी औरत को बड़े नुकसान से हमकिनार कर जाता है। औरत मर्द के लिए सब कुछ छोड़ सकती है मगर मर्द औरत के लिए कुछ भी नहीं छोड़ता। खुदा जानता है तो मुझे बेहद अजीज़ हो, इसीलिए एक बड़ी बहन की हैसियत से नसीहत कर रही हूँ कि इसकी मौजूदा मसरूफियात पर निगाह रखो, वगरना सर पकड़ कर रोती फिरोगी और वो हाथ से निकल जाएगा। वो अनहोनी जिसके खौफ से इसका दिल लरज़ रहा था बिलाखिर रोनुमा होकर इसके अंदर सन्नाटा फैला गई थी। मिसेस हमदानी के खामोश हो जाने के बाद अजब खोए खोए से लहजे में इसने पूछा था, अगर इसका दिल मेरी तरफ से फिर गया है तो क्या मैं ज़बरदस्ती इससे ख़ुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर सकती हूँ? क्या मोहब्बत को ज़बरदस्ती किसी दिल में रोका जा सकता है मिसेस हमदानी? क्या वो दिल गुबार से फट नहीं जाते जहाँ ज़बरदस्ती मोहब्बत को रोकने की कोशिश की जाती है? इसने कोशिश की थी कि इसके लहजे में आंसुओं की आमेज़श ना हो, मगर इसके बावजूद मिसेस हमदानी को उसका लहजा भीगा हुआ महसूस हुआ था। बेवकूफ़ मत बनो मुनज़्ज़ा, ज़िंदगी में कभी कभार ऐसे मसाइल आ ही जाया करते हैं। ऐसे मौके पर दिल नहीं छोड़ते बल्कि अक्ल व हिम्मत से काम लेकर इन मसाइल को सुलझाने की कोशिश की जाती है। वो इसे समझा रही थी और मुनज़्ज़ा अंदर ही थकते हुए ख़ुद से कह रही थी, मैं समझौते के कंधे पर सर रख कर ज़िंदगी गुजारने वाली दानिशमंद ख़वातीन में से नहीं हूँ मिसेस हमदानी। मैं तो बहुत पागल लड़की हूँ, हर फैसला दिल से करने वाली, आर या पार की बुनियाद पर जीने वाली। मुझे भीख में मांगी हुई मोहब्बत नहीं चाहिए। वहीं बैठे बैठे इसने सोचा था और फिर अगले कुछ ही लम्हों में वो मिसेस हमदानी से इजाज़त लेकर इसके घर से बाहर निकल आई थी। पूरा जिस्म एकदम से थकन का शिकार हो गया था। सोच सोच कर भी इसे समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी मोहब्बत व फरमाबरदारी में कहाँ कोई कमी रह गई कि अज़नान ने दिल बहलाने के लिए दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया। वो जितना सोचती थी इतनी ही उलझती जा रही थी। सरे शाम ऑफिस से निकल जाने वाला अज़नान पिछले 20 रोज़ से हर रात 11 साढ़े 11 बजे के करीब घर की राह लेता था और ऐसा क्यों हो रहा था वो जान गई थी। इसकी बेनियाजी, बात बेबात खिलखिलाहट, मसरूफियत और छोटी छोटी बातों पर तब कर उलझने की हर गिरा खुल गई थी। थके थके कदम से बजाय घर की तरफ उठने के कहीं और ही भटक रहे थे। जाने क्या सोचकर इसने पर्स से अपना सेल निकाला था जो ताहाल ऑफ था। सेल ऑन करके कपकपाती उंगलियों से अज़नान का मोबाइल नंबर प्रेस करते वक्त इस वक्त इसका दिल बुरी तरह रोया था। हेलो चौथी या पांचवी बेल पर इसकी कॉल पिक हुई थी और दूसरी तरफ अज़नान कदरे बेजार से अंदाज में बोला था। मुनज़्ज़ा समझ नहीं आ रही कि इस वक्त वो इससे क्या कहे, सो वो खामोश रही। दूसरी तरफ अज़नान ने 2-3 बार हेलो हेलो करने के बाद लाइन काट
کاٹ دی۔ تب اس نے دوبارہ رابطہ کیا تو اس بار پہلی ہی بیل پر اس کی کال ریسیو کرنے کے بعد وہ خاصی خفگی سے گرجا تھا۔ کیا مصیبت ہے مون، کیوں بار بار تنگ کر رہی ہو؟ دیکھو ابھی میں بہت مصروف ہوں، آج بہت کام ہے آفس میں، جیسے ہی فرصت ملی تو میں کال بیک کر لوں گا۔ اوکے۔ اپنی ببتا سنا کر صرف 1 منٹ کے لیے اس نے منازع کے جواب کا انتظار کیا تھا، پھر اس نے خاموشی سے لائن کاٹ دینے پر اس نے اپنا سیل ہی آف کر دیا۔ منازع نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ 8 بجے کا ٹائم ہو رہا تھا اور یقیناً اس وقت تک اس کی آفس سے چھٹی ہو جایا کرتی تھی۔ اس کا دل اس وقت گھر جانے کو نہیں چاہ رہا تھا، سو تھکے تھکے سے قدموں کو گھسیٹتی اس راستے کی طرف گامزن ہو گئی جو ہمنا عباسی کے گھر کی طرف جاتا تھا۔ آج سے 3-4 ماہ قبل جب وہ ازنان کے ساتھ تھی تو ازنان نے عذرا ہمدردی ہمنا کو راستے میں پک کر کے اس کے گھر کے عین سامنے ڈراپ کیا تھا۔ بے شک وہ حسین ساحرہ تھی، مگر منازع کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے ازنان کو بہکا کر اپنے قابو میں بھی کر سکتی ہے۔ مسز ہمدانی کے گھر سے اس کا گھر بہت قریب پڑتا تھا۔ منازع کا ارادہ تھا کہ وہ ان دونوں کی غیر موجودگی میں گھر کے لان میں ہی بیٹھ جائے گی اور جیسے ہی ازنان ہمنا کو ڈراپ کرنے آئے گا وہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑ کر شرمندہ کرے گی، مگر ہمیشہ انسان جیسا سوچتا ہے ویسا ہی نہیں ہوتا۔ وہ اس کے گھر کے سامنے پہنچی تو ایک ادھیڑ عمر بزرگ چوکیدار گیٹ پر مستعد ڈیوٹی کے فرائض انجام دیتے پایا۔ السلام علیکم، میں مسز منازع ازنان ہوں، ہمنا عباسی صاحبہ سے ملنے آئی ہوں، کیا ملاقات ہو سکتی ہے؟ چوکیدار نے قدرے چونک کر شفقت بھری نگاہ اس کے سادہ سے سراپے پر ڈالی، پھر اس کے ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہاں بیٹی چلی جاؤ اندر، ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ لوگ باہر سے آئے ہیں۔ کون لوگ؟ وہ جان گئی تھی مگر پھر بھی پوچھ لیا تھا۔ ہمنا بیگم اور آپ کے شوہر نامدار۔ جاؤ بیٹی جا کر دیکھ لو یہاں ہر روز کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ چوکیدار کا لہجہ ایسا ہی تھا جیسا کسی باپ کا اپنی بیٹی کے لیے ہو سکتا ہے۔ وہ مزید حیران ہوئی تھی، بابا کس کھیل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ قدرے الجھتے ہوئے وہ لان عبور کر کے لاؤنج میں آئی تو وہاں مکمل سناٹا تھا۔ دائیں ہاتھ کی طرف بنی سیڑھیوں کے ساتھ والا کمرہ روشن تھا مگر وہاں بھی جامد روشنی تھی۔ بائیں ہاتھ کی طرف جو کمرہ بنا تھا وہاں اگر روشنی نہیں تھی تو اندھیرا بھی نہیں تھا۔ کمرے کی واحد کھڑکی میں مدھم سی روشنی چھن چھن کر باہر آ رہی تھی۔ اسی کمرے سے ہلکی ہلکی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ منازع اپنے بے جان وجود کو بمشکل گھسیٹتی خشک ہونٹوں کو زبان پر پھیر کر تر کرتے ہوئے اسی کمرے کی طرف بڑھ آئی۔ اس کا پورا وجود اس لمحے کپکپا رہا تھا، اعصاب یوں سن ہو کر رہ گئے تھے کہ اسے ہاتھ میں پکڑے بھاری بھرکم شاپنگ بیگ کو بھی کسی جگہ پر رکھ دینے کا خیال نہیں رہا تھا۔ دھڑکنیں اعتدال پر رہنا بھول گئی تھیں۔ دروازے کے عین قریب پہنچ کر جانے کس سوچ کے تحت اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تھا اور فل زور لگا کر دروازہ آگے کی طرف دھکیلا تو وہ اس کی توقع کے خلاف کھلتا چلا گیا۔ منازع لڑکھڑا کر رہ گئی، ابھی خود کو سنبھال کر اپنے حواس بحال بھی نہ کر پائی تھی کہ نگاہوں کے سامنے شرمناک نظارے نے ایک لمحے میں اس کے وجود سے نوچ کر روح نکال لی۔ پھٹی پھٹی نگاہوں سے کس درجہ بے یقینی کے ساتھ ازنان اور ہمنا کو ایک دوسرے میں گم ہوا دیکھا تھا۔ اس کا دل ٹوٹا تھا اور لمحے میں بکھر کر ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ ہاتھ میں پکڑا وہ خوبصورت قیمتی گفٹ جس میں نہ جانے اس کی بے لوث محبت کے کتنے ہی رنگ پیک ہوئے تھے، اچانک ہاتھ سے چھوٹا تھا اور زمین پر کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ سانس اس کے سینے کے اندر ہی کہیں اٹک کر رہ گئی تھی۔ ازنان اور ہمنا اس قطعی غیر متوقع صورتحال پر بھکلا اٹھے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ دروازے کے ہینڈل پر جمع اس کا ہاتھ پھسل گیا تھا، ٹانگیں جیسے اس کا مزید بوجھ سہارنے کے قابل ہی نہیں رہی تھیں۔ تب دروازے کا سہارا لے کر وہ وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ ازنان نے فوراً اپنی پوزیشن سنبھالتے ہوئے اس کی طرف پیش قدمی کی تھی، مون اٹھو یہاں سے چلو گھر۔ وہ چہرہ کچھ ہی دیر پہلے شرمندگی سے زرد پڑ گیا تھا، اب اسی چہرے پر غصہ چھلک رہا تھا، تاہم منازع کی سماعتیں جیسے کام ہی نہیں کر رہی تھیں۔ اس کے اعصاب پر ہتھوڑے برس رہے تھے، آنکھیں جیسے کچھ بھی دیکھنے کی صلاحیت کھو بیٹھی تھیں۔ اسے اپنے محبوب شوہر پر اعتبار نہیں، اندھا اعتبار تھا، اور اندھے اعتبار کی دھجیاں جب بکھرتی ہیں تو حواس یوں ہی ساتھ چھوڑ جایا کرتے ہیں۔ وہ بلک بلک کر رونا چاہتی تھی مگر آنکھ سے ایک آنسو نکل نہیں رہا تھا۔ منازع اٹھو اور میرے ساتھ گھر چلو۔ اس بار ازنان نے گرجتے ہوئے اس کا بازو دبوچ لیا تھا۔ سامنے بیڈ پر بیٹھی ہمنا عباسی اب بھی خاصی خفگی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کس کے گھر؟ میرا تو کوئی گھر ہی نہیں ہے، بہت مدھم لہجے میں کہتے ہوئے وہ بڑبڑائی تھی۔ جواب میں ازنان نے زبردستی اس کا بازو کھینچتے ہوئے اسے کھڑا کر لیا۔ ایکسکیوز می ہمنا، میں گھر پہنچ کر کال کرتا ہوں۔ اب بھی اسے صرف اسی عورت کی پرواہ تھی جس سے اس کا رشتہ ناجائز تھا۔ اگلے 15-20 منٹ میں وہ منازع کو لے کر گھر پہنچا تو ذہن اچھا خاصا تپ چکا تھا۔
اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے اس نے منزہ کو زور سے بیڈ پر لا کر پٹخا تھا۔ کیوں آئی تھی تم وہاں؟ میری جاسوسی کرنے؟ کیا جاننا چاہتی ہو تم کہ میرا اور ہمنا کا رشتہ کیا ہے؟ یہی جاننا چاہتی ہو نا تم؟ تو سنو، ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، نہیں رہ سکتا میں اب اس کے بغیر، لہٰذا تمہیں اگر میری زندگی میں رہنا ہے تو اس کا وجود برداشت کرنا ہوگا، بصورت دیگر تم جو چاہو کر سکتی ہو۔ کیسا عیار اور شفاق شخص تھا جو اس کے پاؤں کاٹ کر چھوڑ دینے کی اجازت دے رہا تھا۔ منازع کے اندر اسی لمحے بہت کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ درد سے اس کا دل چاہا کہ وہ اس کا گریبان پکڑ کر پوچھے کہ 3 سال پہلے جس جنون خیز محبت کا دعویٰ اس نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ کیا تھی؟ یہ مرد کی محبت ہر نئے موڑ پر رنگ کیوں بدل لیتی ہے؟ اس کے لب اب بھی ساکت رہے۔ عدنان اور بھی جانے کیا کچھ کہہ گیا تھا، مگر وہ بے حس سی بستر پر اوندھے منہ پڑی رہ گئی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر چلا گیا تو اس کے حلق سے ہلکی سی سسکاری نکلی تھی۔ ماما! بالکل کسی چھوٹے سے معصوم بچے کی مانند اپنی ماما کو پکارتے ہوئے بالآخر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اس لمحے اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، اپنے چھوٹے سے معصوم بچے کا بھی نہیں جو پچھلے 3-4 گھنٹوں سے اس سے دور تھا۔ عدنان کو گمان ہی نہیں 100% یقین تھا کہ اس کی ذات کا اتنا گھٹیا روپ دیکھنے کے بعد بھی دنیا کی 70% عورتوں کی طرح وہ بھی رو دھو کر صبر کرے گی۔ اپنے والدین کو وہ اس کے لیے 3 سال پہلے ہی چھوڑ چکی تھی۔ سسرال کی سپورٹ اسے ویسے ہی میسر نہیں تھی۔ بڑے شہر میں نہ کوئی عزیز دوست تھی نہ رشتہ دار، لہٰذا وہ مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر تھی، اور اسی چیز نے اسے مزید شیر کیا تھا۔ مگر اسے معلوم نہیں تھا جو اپنے آپ سے بڑھ کر کسی کو چاہنا اور پھر اس کی چاہت میں مٹ جانا چاہتے ہیں، وہ اپنا اعتبار ٹوٹنے پر، چاہت کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جانے پر انتہائی حد تک پاگل ثابت ہوتے ہیں۔ رات بھر وہ روتی رہی تھی، جبکہ عدنان ننھے اذان کو سنبھالتا لاؤنج میں ہی صوفے پر سو گیا تھا۔ اسے اپنے کسی بھی فعل پر کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ اس کے ذہن میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو پیدا ہی صرف راج کرنے کے لیے کیا ہے، بیک وقت 4 شادیوں کی اجازت دے کر اس کی خوشی اور راحت کا کتنا خیال رکھا ہے۔ اتفاق سے اس روز سنڈے تھا، لہٰذا صبح ہوتے ہی بیدار ہو کر پہلے اس نے اذان کے لیے فیڈر بنایا، پھر 1 کپ چائے اپنے لیے بنا کر ٹی وی آن کر لیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ منزہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھنے کے بعد اب اس کے ساتھ کس طرح کا رویہ اپنائے گی، اور ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ وہ اپنے کمرے سے نکل کر تھکے تھکے سے قدم اٹھاتی اس کے قریب چلی آئی۔ عدنان نے دیکھا وہ پھول کی مانند خوشنما سی لڑکی فقط ایک رات میں ہی مسمار ہو کر رہ گئی تھی۔ اس لمحے اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، مگر وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا، جس کی خوبصورت آنکھوں کے گوشے اس وقت بھی نم ہو رہے تھے۔ صرف ایک لمحے کے لیے اس نے سر اٹھا کر اپنے بچے کی طرف نگاہ کی تھی، پھر براہ راست عدنان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں تم سے بے حد شرمندہ ہوں، اور مجھے خود پر بھی بے حد افسوس ہے کہ میں نے محبت جیسے مقدس اور بے لوث جذبے کے لیے تم جیسے شخص کا انتخاب کیا، جسے سچے جذبوں کی حرمت کا احساس بھی نہیں ہے۔ تم جیسے نفس کے غلام لوگ اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ کسی کی سچی اور پرخلوص رفاقت تمہیں نصیب ہو۔ بہرحال ہر انسان اپنی مرضی کی من پسند زندگی گزارنے کا حقدار ہے، سو آج کے بعد میرا وجود تمہاری کسی آرزو کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ میں آج ابھی اور اسی وقت بقائم ہوش و حواس تم سے ڈیورس طلب کرتی ہوں، پلیز مجھے آزاد کر دو۔ کیا؟ اس کے کپ سے چائے چھلک کر کپڑوں پر گر گئی تھی، مگر اسے احساس تک نہ ہوا۔ ایک جھٹکے سے اپنی نشست سے اٹھ کر منزہ کے مقابل کھڑے ہوتے ہوئے اس نے کس درجہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کچھ پتہ بھی ہے تمہیں کہ کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے طلاق چاہیے۔ عدنان ابھی اور اسی وقت اس کا انداز وہی تھا۔ شٹ اپ، تم شاید بھول رہی ہو کہ ہمارا ایک چھوٹا سا بیٹا بھی ہے، جسے ہم دونوں کے پیار کی یکساں ضرورت ہے۔ نہیں، میرے بیٹے کو تمہارے پیار کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے معصوم بیٹے پر تم جیسے گھٹیا شخص کا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گی، لہٰذا ابھی اور اسی وقت تمہارا گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے جا رہی ہوں۔ ابھی اور اسی وقت مجھے آزاد کر دو پلیز۔ وہ جس قدر سراپا محبت تھی، اسی قدر ضدی بھی تھی، اور اس بات کا اندازہ عدنان کو اس وقت بخوبی ہو رہا تھا۔ وہ اس کے کہے پر اسی وقت آزاد کر سکتا تھا، کیونکہ آج کل دل و دماغ پر ہمنا عباسی کی سحر انگیز محبت و قربت میں جکڑ کر مفلوج ہو گئے تھے۔ اب منزہ سے محبت اس کا مسئلہ نہیں تھی، مگر اس وقت درمیان میں انا گڑ گئی تھی۔ اس کی ڈیمانڈ فوری پوری کرنا عدنان کو اپنی عزت نفس اور مردانگی کی توہین محسوس ہو رہی تھی، لہٰذا بےکانگی سے رخ پھیرتے ہوئے بولا، سوری، ڈیورس تو میں تمہیں نہیں دوں گا۔ کر لو جو کرنا ہے۔ منزہ کا دل پھر دکھا تھا، تاہم یہ سوچ کر آنکھوں میں آنسو بھر لائی تھی کہ وہ اس کے بغیر جینے کا حوصلہ نہیں رکھتا، تب ہی اسے خود سے الگ نہیں کر رہا۔ اندر کہیں وہ خود یہی چاہتی تھی کہ ان کا تعلق نہ ٹوٹے، اور بے شک عدنان نے اس کا مان رکھ لیا تھا۔ اس کے لفظوں کو کسی خاطر میں لاتے ہوئے وہ وہی کر رہا تھا جو اس کا اپنا دل چاہ رہا تھا، مگر
खुश फहमी कि ये चिराग बहुत थोड़ी देर के लिए जले थे। वो अभी सुरखरू भी न हो पाई थी कि इसी संगदिल ने इसका आखिरी भरम भी तोड़कर रेजा रेजा कर दिया। रुख फेरे फेरे ही वो ट्राउजर की जेबों में हाथ फंसाते हुए बोला था, ये मत समझना कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता या अपनी किसी दिली कमजोरी की वजह से ऐसा कह रहा हूँ। मेरा अपना दिल भी तुम्हारी तरफ से भर गया है। रोज रोज के झगड़ों, पाबंदियों और सवालों जवाबों से तंग आ चुका हूँ मैं, लिहाजा तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं। ये लफ्ज़ जो इसने अदा किए थे, इन लफ्ज़ों की अदायगी के लिए इसके दिल ने इसे कोई इजाज़त नहीं दी थी, मगर फिर भी महज अपनी अना का परचम बुलंद रखने के लिए इसने वो सब कह दिया था जो शायद मुनज़्ज़ा कभी कहने का सोच भी नहीं सकती थी। इस लम्हे इसे एक और धचका लगा था। आखिरी सांस लेते दिल से दर्द की एक और टीस उठी थी और वो बिना इसकी तरफ देखे निहायत शिकस्ता अंदाज में चुपचाप अपने बेटे की तरफ बढ़ आई थी, जो सामने ही सोफे पर लेटा दूध पी रहा था। मुनज़्ज़ा ने आगे बढ़कर यूं ही इसे अपने हाथों में उठाया, अज़नान ने लपक कर आज़ान को इसके हाथों से छीन लिया। तुम शायद भूल रही हो मोहतरमा कि औलाद पर इसके बाप का हक होता है, लिहाजा अगर ये घर छोड़ना है तो मेरे साथ साथ मेरे बेटे को भी छोड़ना होगा। इसे अना के परचम का सुरंगू होना भी गवारा नहीं था और मुनज़्ज़ा का अपनी ज़िंदगी से चले जाना भी। तभी ऐसे ओछे हथकंडे अपना रहा था। मुनज़्ज़ा की आंखें एक मरतबा फिर आंसुओं से लबालब भर गई थीं। कितनी ही देर वो अपना सर्द हाथ सोफे के बाजू पर जमाए अपने बेटे की मासूम सूरत को देखती रही, फिर थके थके से कदम बाहर लाउंज के दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। अज़नान का दिल फिर से मचला था। वो खाली हाथ इसकी दहलीज से हमेशा के लिए रुखसत हो रही थी। तभी वो चिल्लाया था, तुम पछताओगी मुनज़्ज़ा, इस छोटी सी बात को इशू बनाकर तुम इतना बड़ा कदम उठा रही हो। इसे नज़रअंदाज भी किया जा सकता है। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरे बगैर कहीं सुकून नहीं मिलेगा, अभी भी वक्त है, रुक जाओ। मगर इसके कदम नहीं रुके थे। वो मचलता चिल्लाता वहीं खड़ा रह गया था और मोहब्बत इसकी ज़िंदगी से रुखसत हो गई थी। इसका ख्याल था कि मुनज़्ज़ा ने जज्बात में आकर जो बड़ा कदम उठाया है, इस पर जल्दी पछता कर शाम को घर वापस लौट आएगी। मगर वो लौट कर घर वापस नहीं आई थी। भरे शहर में सिवाय मिसेस हमदानी के घर के इसकी और कोई जाए पनाह नहीं थी। सो थके थके शिकस्ता कदमों को घसीटती वो इन्हीं के पास चली आई थी। इस वक्त मिस्टर हमदानी भी घर पर थे। मुनज़्ज़ा ने अज़नान के मुतालिक कुछ भी छुपाना गवारा नहीं किया था। मिस्टर हमदानी खुद भी इसकी गलत हरकतों से बाखबर थे, मगर वो इस दर्जा गिरा हुआ होगा इस बात का इन्हें गुमान नहीं था। बड़े भाइयों की तरह उन्होंने मुनज़्ज़ा के सर पर हाथ रखकर इसे ढेरों तसल्ली दी थी। मिसेस हमदानी ने भी इस मौके पर बड़ी बहनों सा किरदार अदा किया था। वो बहुत देर तक इनके गले लगकर रोती रही थी। मिस्टर हमदानी के ऑफिस जाने के बाद उन्होंने मुनज़्ज़ा को नाश्ता कराते हुए इससे पूछा था, ये सब कुछ जो तुम्हारे साथ हुआ नहायत अफसोसनाक है मुनज़्ज़ा, मगर बदकिस्मती से हमारे माशरे की तकरीबन 60% औरतें इस वक्त इसी अफसोसनाक अलमियत से दो चार हैं। मर्दों की बेरारवी की कोई हद नहीं और इसका बायस खुद औरत ज़ात ही बन रही है। डियर, खैर अब आगे के लिए क्या सोचा है तुमने? पता नहीं, मेरा दिमाग मफलूज होकर रह गया है मिसेस हमदानी, कुछ समझ नहीं लग रही कि क्या करूं। इसका हाल वाकई अफसोसनाक था। मिसेस हमदानी ने बड़े तहम्मुल से इसका जवाब सुना था। ओके, फ़िलहाल आराम करो, फिर बाद में इस मौजू पर कोई बात करेंगे। इसे अपने कमरे के साथ ही एक नफीस कमरे में बिठाकर वो आराम की तलकीन करती बाहर निकल गईं तो मुनज़्ज़ा फिर से सोचों के अजाब में उलझ कर रह गई। इधर अज़नान इसके इंतहाई फैसले पर गुस्से से कुढ़ रहा था। नन्हे आज़ान को संभालना किसी मुशक्क़त से कम नहीं था। ऊपर से घर के अबतर हाल ने इसे और भी परेशान कर डाला। हमना ने इस तमाम वाक़ये के लिए इससे एक्सक्यूज़ किया था, साथ ही चौकीदार को भी सख्त डांटते हुए नौकरी से बर्खास्त कर दिया कि इसने मुनज़्ज़ा को इस घर के अंदर क्यों दाखिल होने दिया। वो दिन बहुत मुश्किल से कटा था इसका और रात इससे भी ज़्यादा कठिन साबित हुई। हर करवट पर मुनज़्ज़ा के आंसू इसकी बातें इसका दिल जला रही थीं। वो पास थी तो कभी इसकी अहमियत का एहसास न हो सका था और आज 3 साल के बाद पहली बार निगाह से दूर हुई थी तो इसके होश ठिकाने आ गए थे। हर वक्त मामा मामा का राग अलापता अजान इसे मज़ीद डिस्टर्ब कर रहा था। तंग आकर इसने कराची में ही मुकीम अपनी बड़ी आपा से रब्ता किया था, जिन्होंने इसकी तमाम बप्ता सुनकर इस मुश्किल वक्त में इसका बड़ा साथ दिया था। अजान को सुबह ऑफिस जाते हुए वो इनके सुपुर्द कर जाता था, फिर शाम में थका हुआ ना होता तो जाकर अपने साथ वापस ले आता। फ़कत एक हफ्ते में ही इसकी हिम्मत टूट गई थी। अब वो हमना के साथ इसके घर नहीं जाता था, बल्कि हमना इसके साथ इसके घर आ जाती थी। जाने क्या बात थी कि अजान इसे देखते ही चिल्ला चिल्ला कर रोना शुरू कर देता था।
فقط چند ہی ہفتوں میں وہ بے حد کمزور ہو کر رہ گیا تھا۔ آج منزہ کو گھر سے گئے پورا ایک ہفتہ ہو گیا تھا اور اس ایک ہفتے میں سارے گھر کی رونق ماند پڑ گئی تھی۔ شیشے کی مانند چمکتا گھر گرد آلود ہو گیا تھا۔ بیڈ روم، لاؤنج، کچن سب کا حال ابتر ہو رہا تھا۔ اوپر سے ننھے اذان کو سنبھالنا کسی مشقت سے کم نہیں تھا۔ اس کے اپنے کندھوں پر گھرداری کا بوجھ پڑا تو اخراجات بھی بڑھتے چلے گئے تھے۔ پھر بھی کوئی نہ کوئی چیز رہ جاتی تھی۔ پچھلے ایک ہفتے میں اس کا لانڈری اور کھانے کا بل ہی اتنا بن گیا تھا کہ دیگر کچھ ضروری اشیاء کی خریداری ملتوی کرنی پڑی تھی۔ منزہ کی موجودگی میں اسے کبھی کسی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوا تھا۔ وہ خود ہی سب کچھ سلیقے اور سمجھداری سے سنبھالتی تھی۔ ایک ساتھ گھر اور بچے کو سنبھالنا قطعی اتنا آسان نہیں تھا جتنا وہ منزہ کے ہوتے ہوئے سمجھتا تھا۔ خالی دل، خالی گھر اور خالی بستر اس کی وحشتوں میں اضافہ کر رہے تھے۔ اس روز ہمنا اس کی طرف آئی تو بڑی دلچسپ نگاہوں سے ارد گرد اطراف میں دیکھتے ہوئے بولی، گھر کا حال تو بڑا ابتر ہو رہا ہے آضی، جب تک تمہاری مسز واپس نہیں آتی کوئی ملازمہ ہی رکھ لو۔ ہاں میں خود بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ اخبار میں اشتہار تو دے دیا ہے، اب اللہ نے چاہا تو جلد ہی کوئی نہ کوئی انتظام ہو جائے گا۔ اس کا لہجہ تھکا سا تھا۔ تب ہی وہ اس سے پوچھ بیٹھی، منزہ کا کچھ پتہ چلا کہاں گئی ہے؟ ہاں ابھی پرسوں ہی معلوم ہوا ہے، مارکیٹ میں مسز ہمدانی کے ساتھ دیکھا تھا میں نے اسے۔ پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اچانک اس نے ہمنا عباسی سے پوچھا، سنو اگر میں کہوں کہ میں تمہیں پرپوز کرنا چاہتا ہوں تو کیا تم میری اس خواہش کا مان رکھو گی؟ کیسا غیر متوقع سوال پوچھا تھا اس نے۔ ہمنا عباسی کے چہرے کا رنگ ایک لمحے دیکھنے لائق تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میرے سوال کا جواب دو ہمنا پلیز۔ نہیں، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ میں اپنی خوشیوں کے لیے اپنی ماں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ میں انہیں اکیلا چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا، وہ بھی ہمارے ساتھ ہی رہیں گی۔ عدنان نے فوراً وضاحت کی تھی، مگر ہمنا عباسی کے چہرے کا رنگ بحال نہیں ہوا۔ پھر بھی ابھی یہ سب مناسب نہیں ہے، پلیز مائنڈ مت کرنا۔ ابھی میرے لیے فوری طور پر کوئی بھی فیصلہ کرنا ممکن نہیں۔ بڑی سہولت سے اس نے دامن بچاتے ہوئے کہا تھا، تاہم عدنان کو اس کی یہ ادا بھی پسند آئی تھی۔ فیصلہ کوئی بھی ہو سوچ سمجھ کر کرنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اس روز پھر سے ہمنا عباسی کی قربت میں وہ اپنی موجودہ تمام پریشانیاں فراموش کر گیا تھا۔ اگلے روز اس نے ایک عدد ملازمہ رکھ لی تھی جو باسلیقہ بھی تھی اور پڑھی لکھی بھی، لہٰذا وہ اذان کو مستقل بڑی آپا کے ہاں سے لے آیا تھا۔ تاہم یہ سکون بھی چند روزہ ثابت ہوا۔ ابھی ملازمہ کو ڈیوٹی سنبھالے چند روز بھی نہیں ہوئے تھے کہ اس کے گھر کی بیشتر قیمتی اشیاء جو منزہ نے سکڑ بیویوں کی طرح ایک ایک پیسہ جمع کر کے بڑی مشکل سے خریدی تھی غائب ہو گئیں۔ اذان کو مختصر عرصے میں 2 دفعہ شدید چوٹ لگی۔ پہلی بار وہ سیڑھیوں سے پھسل کر گرا تھا اور اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا، دوسری بار جھولے سے گرا اور سر پر چوٹ کھا بیٹھا۔ ملازمہ نے اس کا خیال رکھنا تو درکنار عدنان کو آفس میں اطلاع دینا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ دونوں بار ساتھ والی ہمسائی نے اسے فون کر کے ایمرجنسی اطلاع دی تھی۔ اس کے علاوہ صفائی ستھرائی میں بھی وہ لاپرواہی سے کام لیتی تھی۔ کبھی عدنان کی ضروری فائلیں اٹھا کر وارڈروب میں رکھ دیتی تو کبھی اس کے موزے گم کر دیتی۔ عدنان استفسار کرتا تو لا علمی کا اظہار کر دیتی۔ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جاتا تھا، تب کہیں جا کر چیز ملتی تھی۔ عدنان اس تمام صورتحال سے اس قدر تنگ آ گیا تھا کہ 15 دن کے اندر ہی اس کا حساب کر کے اسے چلتا کر دیا۔ پچھلے 1 ماہ میں عدنان نے رو رو کر اس کا ناک میں دم کر دیا تھا، 2-3 بار بیمار بھی ہو گیا تھا، لہٰذا شدید مجبور ہو کر اس روز وہ اسے ساتھ لیے مسٹر ہمدانی کے گھر چلا آیا۔ موسم اچھا تھا اور وہ سب لوگ لان میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ منزہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ عدنان قریب آیا تو اسے سنائی دیا، وہ غالباً اپنی ماں سے بات کر رہی تھی۔ میں آپ کے پاس آ رہی ہوں ماما، میرا کوئی بھی نہیں رہا۔ پلیز پاپا سے کہیے اپنی مانو کو معاف کر دیں، میں نے آپ لوگوں کا دل دکھانے کی سزا پا لی ہے ماما پلیز۔ وہ ٹھٹکا تھا، منزہ اسے چھوڑ کر سچ مچ اپنے والدین کے پاس چلی جائے گی۔ اس سوچ نے ہی اس کے اندر گہرا اضطراب بکھیر دیا تھا۔ ہمدانی صاحب گھر پر نہیں تھے۔ لان میں اس وقت منزہ، مسز ہمدانی اور ان کی 2 نوجوان بیٹیاں ہی بیٹھی تھیں، جو عدنان کے آنے پر فوراً اٹھ کر اندر راہداری کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ السلام علیکم۔ مسز ہمدانی کو اپنی طرف متوجہ پا کر اس نے فوراً سلام جھاڑا تھا۔ جواب میں انہوں نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فوراً جواب دے دیا، وعلیکم السلام، آئیے بیٹھیے مسٹر عدنان، کہیے کیسے آنا ہوا؟ منزہ بھی چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اپنا سیل آف کر گئی تھی۔ اذان بہت تنگ کر رہا تھا، شاید اسے منزہ کے بغیر رہنے کی عادت نہیں ہے۔ مجھے معلوم تھا یہ محترمہ یہیں ہوں گی، لہٰذا مجبور ہو کر یہاں چلا آیا۔ لو سنبھالو اپنا بچہ۔ اذان کو اس کے سپرد کرتے ہوئے اس نے اپنی بے بسی کا اعتراف کیا تو ایک مرتبہ پھر اس کے لبوں پر اس تازیہ سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ آپ ہر کام مجبوری میں کرتے ہیں مسٹر عدنان، کبھی کوئی کام دلی رضا سے بھی کر لیا کریں۔ اس کے طنز پر عدنان نے قدرے شکایتی انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا،
آپ بھی تو ہر فیصلہ جذباتیت میں رہ کر کرتی ہیں۔ زندگی جذباتیت کے سہارے بسر نہیں ہوتی۔ یہ خالص میرا مسئلہ ہے مسٹر عدنان، آپ اپنی زندگی کے بارے میں سوچئے۔ پلیز منازع، جذبات میں آ کر وہ قدم کبھی مت اٹھانا جو ہم دونوں کے لیے یکساں تکلیف دہ ہو۔ بہت دنوں کے بعد اسے اپنے مقابل پا کر وہ پھر سے موم ہو گیا تھا، تاہم منازع نے اس کے جذبات کی پرواہ نہیں کی۔ آئی ایم سوری مسٹر عدنان، مگر مجھ سے پہلے ہی آپ یہ قدم اٹھا چکے ہیں۔ میں نے تو ہر کٹھن موسم میں بھی ساتھ نبھانے کی کوشش کی تھی، مگر آپ نے سرِ عام میرے دل و اعتبار کو تختہ دار پر لٹکا دیا، لہٰذا اب ہمارے راستے کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ نے آسانی سے مجھے طلاق نہیں دی تو میں اپنے پاپا سے کہہ کر خلا کا نوٹس بھجوا دوں گی، پھر آپ کے پاس سوائے مجھے آزاد کرنے کے کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ شٹ اپ، میں تمہیں ایسا کوئی قدم اٹھانے نہیں دوں گا، نہ ہی میرے جیتے جی تم اپنے آپ کو مجھ سے الگ کر سکتی ہو، سمجھی؟ تم دھاڑ کر قطعی درست لہجے میں کہتا وہ اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا تھا۔ پلیز اسے سمجھائیں مسز ہمدانی، میں نے دنیا کا کوئی انوکھا کام نہیں کیا ہے جو یوں جذباتی ہو رہی ہے۔ آج کل کے معاشرے میں مرد کے لیے کسی چیز پر کوئی پابندی نہیں، وہ اس کے لیے جذباتی ہو رہا تھا اور اسے اپنے کیے پر کوئی پشیمانی بھی نہیں تھی۔ منازع کا دل اس لمحے بہت زیادہ جلا تھا۔ پرائے گھر میں چیخ چلا کر زیادہ شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے عدنان، کان کھول کر سن لو، میرا دل تمہارے لیے مر چکا ہے، اور دل مر جائے تو پھر زندہ رہنے کے کوئی اصول و قواعد نہیں ہوتے۔ میں صاف ستھری ایماندار لڑکی ہوں اور مجھے اپنے لیے بھی ایسے ہی ساتھی کی خواہش تھی، مگر تم میرا غلط انتخاب ثابت ہوئے، لہٰذا میں کسی قیمت پر اب تمہارے ساتھ رہنا گوارا نہیں کر سکتی۔ تمہیں اپنی مردانگی کا اتنا ہی غرور ہے تو جاؤ جا کر شوق سے اپنی حسرتیں پوری کرو، بناؤ اپنے وجود کو جہنم کا ایندھن۔ میری ذات تمہارے کسی شوق کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ میں دوبارہ تمہاری زندگی میں آؤں گی، اس خوش فہمی کو اب کبھی دل میں جگہ مت دینا، یہی بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ وہ نازک سی لڑکی جس نے آج تک اس پر صرف اپنے پیار کے پھول ہی نچھاور کیے تھے، اب کیسے پتھر بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس لمحے عدنان نے خود کو قطعی بے بس محسوس کیا تھا۔ وہ گھر واپس آیا تو اس کا پورا وجود تھکن کا شکار تھا، ذہن میں بار بار منازع کی تلخ باتیں گردش کر رہی تھیں۔ رات تک اچانک تیز بخار کا حملہ ہو گیا، شاید یہ شدید ذہنی پریشانی کے باعث ہوا تھا۔ رات بھر وہ تیز بخار میں جلتا رہا، مگر کوئی اس کا حال پوچھنے والا بھی نہیں تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا، پہلے کبھی سر میں ہلکا سا درد بھی ہو جاتا تھا تو منازع تمام کام چھوڑ کر اس کے پاس بیٹھ جاتی تھی۔ پھر اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر یوں نرمی سے دباتی کہ اسے فوراً نیند آ جاتی۔ ایک دو بار اس سے تیز بخار ہوا تھا تو وہ پوری رات اس کے ساتھ جاگتی رہی تھی، ہر نماز میں رو رو کر خدا کے حضور اس کی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہی تھی۔ اس نے کبھی اسے بلا ضرورت محلے میں کسی کے گھر جاتا نہیں دیکھا تھا۔ اس کا سیل بھی تمام وقت خاموش پڑا رہتا تھا، صرف عدنان سے رابطے کے وقت ہی وہ اسے استعمال کرتی تھی۔ عدنان اس کی اچھائیوں کو یاد کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ اپنی ہر اچھائی کے ساتھ اسے یاد آ رہی تھی، کبھی کھلکھلا کر ہنستی ہوئی تو کبھی چپ چاپ آنسو بہاتی ہوئی، کبھی روب سے جھگڑا کرتی تو کبھی پھٹی پھٹی سی نگاہوں میں حد درجہ بے یقینی لیے اس کی طرف دیکھتی ہوئی۔ بیڈ روم کی ہر چیز میں اس کا عکس جھلک رہا تھا۔ کتنی ظالم تھی وہ، ایک چیز بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں گئی تھی۔ اس رات وہ اپنے دل سے بہت لڑا تھا۔ منازع کی ضد کو شکست دینے کے لیے کسی اور لڑکی کا ہاتھ تھامنے کے بہت سے ارادے بنائے تھے اس نے، مگر وہ اپنے دل سے جیت نہیں پایا تھا۔ اس کا بنایا ہر ارادہ ریت کی دیوار ثابت ہوا تھا۔ مکان دل میں کسی نئے وجود کو بسانے کے لیے وہاں سے منازع کی دربدری ضروری تھی، اور یہی وہ نہیں چاہ رہا تھا۔ اپنے دل سے دربدر ہی تو نہیں کر پا رہا تھا اسے، بہت کوڑا تھا اس رات وہ، مگر جس کے لیے کوڑا تھا اسے تو اس کے احساسات کی خبر بھی نہیں رہی تھی۔ اگلی صبح بخار کے باعث وہ پھر آفس نہیں جا سکا تھا۔ بخار کی حرارت رات کی نسبت کم تھی، لہٰذا چائے کا کپ بنا کر وہ بیڈ روم میں ہی چلا آیا تھا۔ ابھی اس نے کپ خالی بھی نہیں کیا تھا کہ اس کا آفس کولیگ نوید رانا اس کی مزاج پرسی کے لیے چلا آیا۔ عدنان کو علالت کے باوجود اس کے لیے ایک کپ چائے مزید بنانی پڑی تھی۔ خیریت کہ اچانک بیٹھے بٹھائے بخار کو کیوں گلے لگا لیا؟ اس کے مقابل بیٹھے نوید رانا نے ابتدائی رسمی گفتگو کے بعد اچانک رازداری سے پوچھا تھا۔ جواب میں وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر قدرے تھکے تھکے سے لہجے میں بولا، بس ویسے ہی یار، شاید موسم کا اثر ہے۔ نوید کے لب اس کے الفاظ پر یوں مسکرائے تھے گویا اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ پورے آفس میں وہی سب سے زیادہ عدنان کے قریب تھا اور ہمیشہ اس کی اچھی نصیحتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑا دیا کرتا تھا۔ دل نہ جلا یار، پہلے ہی طبیعت سکون میں نہیں ہے۔ اس کے ایک ایک لفظ سے بوجھل پن کا اظہار ہو رہا تھا۔ شاید تب ہی نوید رانا بھی سنجیدہ ہو گیا تھا۔
مجھے افسوس ہے اتی تم نے کبھی میری کسی نصیحت پر کان نہیں دھرے۔ حالانکہ آج کل کے دور میں ایسے دوست ہی نایاب ہو گئے ہیں جو ہمیں برائی سے روک کر اچھائی کا راستہ دکھائیں۔ قدم قدم پر گمراہی کے گڑھ کھد گئے ہیں، کوئی کیسے اور کب تلک سنبھل کر چلے۔ ایمان کی سلامتی خطرے میں پڑ گئی ہے، سب ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی خود اپنی بربادی کے راستے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مسلم حقیقت ہے عزنان، جو انسان جس چیز کی رغبت رکھتا ہے مالک دو جہاں اسے اسی چیز کی طرف مزید راغب فرما دیتا ہے۔ جو اللہ سے ہدایت مانگتا ہے اور نیکی کرنے کی خواہش رکھتا ہے، مالک پروردگار اسے زیادہ سے زیادہ نیکی کے کاموں کی طرف آنے کی خواہش سے نواز دیتا ہے، اور جو اپنے لیے تباہی و گمراہی طلب کرتا ہے پھر اس کی طلب زیادہ سے زیادہ گناہوں کے لیے بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچ کر وہ جنت تک کو خود پر حرام کر لیتا ہے۔ میں جانتا ہوں عزنان، گناہ کا راستہ آسان بھی ہے اور وقتی لذت سے لبریز بھی، مگر اس لذت کا تعلق صرف ہماری سانس کے چلنے تک محدود ہے دوست۔ شاید تم نہیں جانتے کہ قرآن پاک و حدیث میں اس کا انجام کیا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ تم اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کے پورے حقدار ہو، مگر بحیثیت مسلمان تمہاری اصلاح کرنا میں اپنا اخلاقی فرض سمجھتا ہوں۔ دیکھو عزنان، وطن عزیز اس وقت بہت کٹھن امتحان سے دوچار ہے۔ چاروں طرف سے اس کی بنیادیں ہلانے کی کوششیں زور پکڑ رہی ہیں۔ اسلام دشمن عناصر پوری تندہی سے ہماری نئی نسل کو دین سے دور کر کے بربادی کے اس گڑھے کی طرف دھکیل رہے ہیں جس میں وہ خود پہلے ہی گر چکے ہیں۔ یہود و نصارہ کسی طور ہماری سرخروئی و بھلائی نہیں چاہ سکتے۔ 11 ستمبر کے بعد تو پاکستانیوں کے لیے ان کی نفرت اور بھی بڑھ چکی ہے۔ وہ ہمیں ہمارے اللہ سے دور کر کے اپنے مذموم مقاصد پورے کرنا چاہتے ہیں یار، اور ہماری بدقسمتی کہ وہ اس میں 90% کامیاب بھی ہو گئے۔ فقط 4-5 سالوں میں پاکستان کے بچے بچے کو داغدار کر کے رکھ دیا ہے انہوں نے۔ ویڈیو سیکس اتنا عام کر دیا کہ اب یہ اوریجنل ہمارے شہروں میں بھی دن رات ہو رہا ہے۔ ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی و تباہی کی قبریں کھود رہے ہیں۔ دل کے سچے کھرے سونے جیسے جذبات نفسی ہوس کی زد میں آ کر بے موت مر گئے ہیں۔ ہر مرد اپنی مردانگی کے جام میں بیک وقت 4-4 6-6 لڑکیوں کے ساتھ اخلاق سوز کھیل کھیل رہا ہے، تو عورت اپنی آزادی سے فائدہ اٹھا کر خوشی خوشی اپنی عزت کو داغدار کرنے کے لیے بے قرار ہے۔ یہاں اس مکروہ ماحول میں تمہیں ہمنا عباسی جیسی بیسیوں مل جائیں گی، مگر منزہ افتخار جیسی شاید ایک بھی نہ ملے۔ اس نے اچانک روک کر گہری سانس بھری، پھر بولا، ہمارا المیہ ہے عزنان، یہاں ہم میں سے کوئی ذاتی تجربہ کرنے کے بعد خود کو ٹھوکر کھا کر سنبھلتا ہے، یہاں دوسروں کی نصیحتیں ہم میں سے کسی کے دماغ پر بھی اثر نہیں کرتی۔ بہرحال میں کل ہمیشہ کے لیے پاکستان سے سعودیہ شفٹ ہو رہا ہوں، پھر جانے کبھی زندگی تم سے اتنی ساری باتیں کرنے کی مہلت دے نہ دے، لہٰذا میری آخری نصیحت پر کان ضرور دھرنا۔ عزنان تقریر سے بیزار ہو کر اسے ٹوکنا چاہتا تھا، اس سے کہنا چاہتا تھا، خدا کا واسطہ ہے یار یہ لیکچر شپ ختم کر دے، یا کم از کم مجھے نشانہ ستم نہ بنایا کر، کیونکہ تیری باتیں میرے پلے نہیں پڑتی۔ مگر اس کی آخری نصیحت کا سن کر خاموش رہ گیا تھا۔ بولو، قدرے احسان جتانے والے لہجے میں اس نے اجازت دی تھی، جب وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، البتہ جو لوگ سیدھے راستے پر چلتے ہیں وہ مر کر بھی کبھی مردہ نہیں ہوتے۔ گناہوں میں انسان نمرود اور فرعون سے بڑھ نہیں سکتا، اور دیکھ لو وہ بھی وقت کے ہاتھوں شکست کھا کے بے بس ہو گئے۔ نیکی کے راستے پر چلنا مشکل نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ خود کو سمجھانا دشوار ہوا کرتا ہے۔ بہرحال ہمیشہ یاد رکھنا عزنان، زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، لہٰذا اسے اسی شخص کی محبت میں بسر کرنا چاہیے جس سے ہمارا دل کا رشتہ ہو، جسم کا نہیں، جس سے تعلق دعا اور خلوص کا ہو، ہوس و ذاتی غرض کا نہیں، جس کے ہونے سے ہمارے لیے زندگی کا حسن معنی رکھتا ہو، نہ کہ صرف دل بہلانے کے لیے ہم اپنا قیمتی وقت اور پیسہ برباد کرتے رہیں۔ امید ہے تم میری باتوں پر عمل نہیں تو غور ضرور کرو گے۔ اس کا ایک ایک لفظ قیمتی تھا، مگر عزنان کا دماغ اس وقت ان قیمتی الفاظ کو قبول کرنے کے قابل نہیں تھا۔ لہٰذا ہمیشہ کی طرح اس نے ایک کان سے اس کی نصیحتیں سنی اور دوسرے سے اڑا دیں۔ اوکے، اب میں چلتا ہوں، لیکن جانے سے پہلے ایک اور اہم بات بھی تمہارے گوش گزار کرنا ضروری سمجھوں گا۔ چلتے چلتے وہ رک کر بولا تو عزنان گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ فرمائیے۔ نوید سمجھ رہا تھا کہ اس وقت اس کی باتیں عزنان پر اثر نہیں کر رہیں، مگر اس کے باوجود اسے سمجھانے سے باز نہیں آیا تھا۔ دیکھو عزنان، ہمنا عباسی کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ خوبصورت مرد اور ناجائز پیشہ اس کی کمزوری ہیں۔ وہ ان عورتوں میں سے ہے جن کا تن زندہ رہتا ہے مگر ایمان مر جاتا ہے۔
اور یقیناً ایسی عورتیں تباہی کا باعث بنتی ہیں، لہٰذا اگر اس کے چکر میں منزہ بھابی جیسی اچھی عورت کو گنواؤ گے تو یقیناً بہت بڑی حماقت کرو گے۔ میرے خیال سے یہ بھی خالص میرا ذاتی مسئلہ ہے، تم صرف اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کرو، میرا مجھ پر چھوڑ دو، جب کچھ ہوگا تب دیکھا جائے گا، فی الحال تو عیش کرنے دو، دنیا میں کچھ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہونے دو جو ہوتا ہے، جہاں سب جواب دیں گے وہیں میں بھی دے لوں گا، تم یہ کرنا کہ سعودیہ جا کر بھی رابطے میں رہنا اور اپنا خیال رکھنا، اوکے؟ ٹھیک ہے، فی امان اللہ۔ اپنی کسی بات پر کوئی مثبت رد عمل نہ دیکھ کر وہ فوراً خاموشی سے سلام کر کے رخصت ہو گیا تھا۔ جنت دوزخ یہ جہاں وہ جہاں، اچھی عورت بری عورت، کیا بکواس ہے یار، اتنے ایڈوانس دور میں کوئی جاہل ہی ہوگا جو ایسے موضوعات میں دلچسپی رکھتا ہوگا۔ نوید رانا کے جانے کے فوراً بعد وہ بیزاری سے بڑبڑایا تھا، اچھی عورت ہوں، اچھی عورت ہوتی تو یوں چھوڑ کر جاتی، مجھے خلا کی دھمکی دیتی؟ اچھی عورتیں شوہر کے ہاتھوں میں قتل ہو کر بھی اف نہیں کرتیں، اور ایک اس محترمہ کو اپنے شوہر کی ذرا سی خوشی بھی برداشت نہ ہو سکی۔ لعنت ہے ایسی محبت پر جو صرف اپنی غرض کے لیے ہو۔ اس کا ذہن پھر سے منفی ہو رہا تھا، اندر کا اضطراب بڑھا تو اس نے پھر سے کال کر کے ہمنہ عباسی کو طلب کر لیا۔ اگلے کچھ روز میں ہمنہ عباسی کے ساتھ ساتھ کچھ اور لڑکیاں بھی اس کی دسترس میں آ گئی تھیں۔ آفس سے آ کر کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ کہیں نکل جاتا، موڈ ہوتا تو گھر بھی لے آتا اور شب میں کئی کئی گھنٹے ان سب کے ساتھ موبائل پر مصروف ہوتا۔ آج کل یہی اس کی زندگی کا مقصد بنا ہوا تھا، تنخواہ کا نصف حصہ وہ اپنی اس عیاشی پر صرف کر رہا تھا۔ لڑکیاں خود اس پر اپنا آپ لوٹانے کے لیے بے قرار رہی تھیں۔ بڑے آرام سے والدین کی آنکھوں میں دھول جھونک کر وہ اس کی ایک کال پر سر کے بل دوڑی چلی آتی تھیں۔ ایسی دلچسپ مصروفیات میں منزہ افتخار کی یاد اور اس کی کمی کا احساس قطعی مٹ کر رہ گیا تھا۔ ادھر منزہ مسز حمدانی کے گھر سے اپنے بچے کو لے کر اپنے والدین کے پاس پہنچ گئی تھی، جنہوں نے پہلے پہل تو اس پر خاصی خفگی کا اظہار کیا، بعد ازاں اس کے آنسو دیکھ کر موم پڑ گئے۔ پروفیسر افتخار ویسے بھی بہت سوبر انسان تھے، اپنی پوری زندگی انہوں نے نہایت صاف ستھرے انداز میں بسر کی تھی اور یہی درس اپنے بچوں کو دیا تھا۔ منزہ کے علاوہ ان کی ایک اور چھوٹی بیٹی بھی تھی، یمنا افتخار، جو قرآن پاک کی حافظہ تھی اور اپنی زندگی اسلام کے زرعی اصولوں کے عین مطابق پردے کی حدود و قیود میں رہ کر بسر کرنا ہی پسند کرتی تھی۔ منزہ کا مزاج تھوڑا لبرل تھا، مگر اس کے باوجود دونوں بہنوں میں غضب کی ذہنی ہم آہنگی تھی۔ ان کے دو بھائی تھے، بڑا بھائی شادی شدہ تھا اور کاروبار میں افتخار صاحب کا ہاتھ بٹا رہا تھا، جبکہ چھوٹا ابھی پڑھ رہا تھا۔ کمپیوٹر اور موبائل فون کے تباہ کن دور میں بھی افتخار صاحب اور سعیدہ بیگم کی نیک اور سخت تربیت نے ان کے بیٹوں کو بھی رائے راست سے بھٹکنے نہیں دیا تھا۔ دونوں پابندی سے پانچوں وقت کی نماز ادا کرتے تھے۔ چھوٹے سالم کو پڑھائی سے جتنا وقت فری ملتا تھا وہ دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے میں صرف کر دیتا، لائبریری میں جا کر بڑے بڑے ادیبوں کی زندگیوں کے واقعات پڑھتا تھا۔ بڑا ساجد آفس سے آ کر تمام ٹائم مکمل ایمانداری سے اپنے گھر والوں کی نظر کرتا تھا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ کسی نہ کسی دوست کے گھر چلا جاتا اور وہیں باقی کے دوست بھی آ جاتے تو کیرم، شطرنج یا اسی طرح کے دیگر کھیل کھیل کر خوب شغل لگاتے، کھانا پینا بھی ساتھ چلتا رہتا تھا۔ منزہ نے اپنے والدین سے اپنی اور ازنان کی کوئی بات نہیں چھپائی تھی۔ اس کے چھوٹے چاچو بہت قابل وکیل تھے، انہی سے صلاح مشورہ کر کے منزہ نے خوب سوچنے سمجھنے کے بعد ازنان کو خلا کا نوٹس بھجوا دیا تھا۔ کوئی ایک قدم اٹھاتے ہوئے وہ نئے سرے سے پاش پاش ہوئی تھی، بچوں کی طرح بلک بلک کر روئی تھی، مگر پھر بھی اس نے اپنا ارادہ نہیں بدلا تھا۔ ازنان کی ہزارہا خامیاں قبول تھیں، مگر وہ غلاظت قبول نہیں تھی جس کا چسکا اسے پڑ گیا تھا۔ وہ اسے صرف اپنے لیے پیار کرنے والا دیکھنا چاہتی تھی، اس کی محبت میں کسی دوسری لڑکی کی مداخلت گوارا ہی نہیں تھی اسے۔ خود کو لاکھ سمجھانے اور بہلانے کے باوجود اپنے دل کو پھر سے اس کے لیے پہلے جیسا بنانے میں ناکام رہی تھی۔ وہ منافق نہیں تھی، وگرنہ شاید خود کو کسی سمجھوتے پر راضی کر ہی لیتی۔ ازنان اس کی طرف سے نوٹس پا کر شاکڈ رہ گیا تھا، وہ سچ مچ ایسا کوئی قدم اٹھا لے گی اس نے نہیں سوچا تھا۔ لاکھ اس نے اپنی زندگی کی روش بدل ڈالی تھی، لاکھ ان دونوں کے بیچ فاصلے پیدا ہو گئے تھے، مگر اس کے باوجود اسے اپنی زندگی سے نکال دینے کا تصور اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ اس کے اور اپنے بچے کے بغیر وہ جیسے خود کو بہلا رہا تھا، محض اس کا دل ہی جانتا تھا۔ جو لڑکیاں روزانہ اسے تفریح فراہم کرنے چلی آتی تھیں وہ اس کا دل اور گھر نہیں بسا سکتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ شدید غم و غصے کا شکار ہو کر اس نے کورٹ سے آیا خلا کا نوٹس پھاڑ دیا اور فوراً منزہ کے گھر فون کھٹکا ڈالا، جسے افتخار صاحب نے اٹھایا تھا۔
ہیلو اپنے ہیلو کے جواب میں افتخار صاحب کی آواز سن کر چند لمحوں تک تو وہ کچھ بول ہی نہیں پایا تھا، پھر قدر ہمت کرتے ہوئے بولا، میں عدنان بات کر رہا ہوں، انکل پلیز منزہ سے بات کروا دیجئے۔ کس منزہ سے؟ یہاں کوئی ایسی منزہ نہیں رہتی جس کا تم سے کوئی واسطہ ہو۔ انکل پلیز میں جانتا ہوں آپ مجھ سے خفا ہیں، لیکن پلیز صرف ایک بار میری اس سے بات کرا دیجئے، میں اسے منا لوں گا، وہ اتنی آسانی سے مجھے بے مول نہیں کر سکتی۔ اس کے لہجے میں اپنے ہی آپ نمی کیوں اتر آئی تھی، اسے خود بھی پتہ نہ چل سکا تھا۔ وہ ملے گی تم سے اور بات بھی کرے گی، مگر فون پر نہیں، کورٹ میں۔ آ جانا پرسوں اس سے ملنے۔ درشت لہجے میں کہنے کے ساتھ ہی انہوں نے کھٹاک سے فون رکھ دیا تو عدنان مزید جھنجلا کر رہ گیا۔ نہیں، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی مون، تم میرے پیار کو اتنی آسانی سے نہیں بھلا سکتی۔ بالکل اچانک منزہ کے لیے اس کا پیار پھر سے جاگا تھا، وہ پھر سے اسے پانے کے لیے پاگل ہوا تھا۔ ہمنا عباسی اور دیگر لڑکیوں کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا اس نے، کسی کا بار بار فون آتا تو غصے سے کاٹ دیتا تھا، زیادہ تر گھر سے باہر ہی وقت گزارتا تھا۔ عجیب سی بے سکونی در آئی تھی زندگی میں، کسی پل قرار نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ اس روز کچھ اور سمجھ میں نہ آیا تو اپنی اور منزہ کی شادی کی تصویر دیکھ کر اس پر چاہت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے رو پڑا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے مون، ہمارے بیچ روٹنا اور منانا طے ہوا تھا، روٹ کر تعلق توڑنا نہیں۔ جس مسئلے کو وہ ابھی تک سنجیدہ نہیں لے رہا تھا، اسی مسئلے نے بالآخر اس سے رلا ڈالا تھا۔ نوید صحیح کہتا تھا، اس کے ارد گرد ہمنا عباسی جیسی نفس کی غلام لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر ان سبھی لڑکیوں میں منزہ افتخار جیسے اوصاف تلاشنا بہت مشکل تھا، لہٰذا اگلے روز صبح ہی صبح وہ اس سے ملنے کے لیے گھر سے نکل پڑا تھا۔ منزہ اس وقت لان میں پودوں کی صفائی کر رہی تھی، جبکہ افتخار صاحب سنڈے کی چھٹی کے باعث اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ بیٹھے وہیں ملکی حالات پر تبصرہ کر رہے تھے۔ جب وہ چوکیدار سے جھگڑ کر زبردستی اندر گھس آیا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ افتخار صاحب کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی، وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر دھاڑتے ہوئے بولے تھے۔ جواب میں وہ ایک تشنہ سی نظر حیران کھڑی منزہ افتخار پر ڈالتے ہوئے ادب سے بولا تھا، میں اپنی بیوی اور بچے سے ملنے آیا ہوں۔ شٹ اپ میری بیٹی، اب تم سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، لہٰذا دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ نہیں، میں ہرگز ایسے نہیں جاؤں گا، آپ کی بیٹی کو مجھے جواب دینا ہوگا۔ اگر یوں ہی میری زندگی برباد کر کے چھوڑنا تھا تو میرا ہاتھ تھاما ہی کیوں تھا؟ وہ جذباتی ہو رہا تھا، جبکہ منزہ کے بڑے بھائی ساجد نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تم جاتے ہو یہاں سے کہ میں تمہاری خدمت کے لیے پولیس بلواؤں؟ کسی کو بھی بلوا لو، میں نہیں ڈرتا۔ منزہ پلیز گھر چلو، دیکھو مجھے تمہارے بغیر جینے کی عادت نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے جو کیا وہ غلط تھا، مگر اس غلطی کی اتنی بڑی سزا مت دو مون کہ ہم تینوں کی زندگی متاثر ہو کر رہ جائے۔ پلیز مون، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کچھ بھی غلط نہیں کروں گا، پلیز۔ ساجد کو لاپرواہی سے جواب دیکھ کر وہ اس سے اپنا گریبان چھڑاتا منزہ کے قریب آیا تو اس کا دل پھر سے سسک اٹھا۔ نہیں، جو زخم تم نے مجھے دیا ہے اس کی تکلیف میں اتنی جلدی نہیں بھول سکتی۔ تم نے خود کہا تھا کہ تم ہمنا عباسی کے بغیر نہیں رہ سکتے، لہٰذا میں اگر اسے تمہاری زندگی میں برداشت نہیں کر سکتی تو جو چاہوں فیصلہ کر سکتی ہوں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے عدنان، اب مجھے میری مرضی سے زندگی گزارنے دو۔ تم نے خود کہا تھا کہ تمہارا دل میری طرف سے بھر گیا ہے، تم مجھ سے تنگ آ چکے ہو، پھر اب یہ ڈرامہ بازی کس لیے؟ میں نے تمہیں تمہاری خوشی کے لیے چھوڑا ہے، مگر میری خوشی اس میں نہیں ہے مون، وہ فوراً مسئلہ تھا۔ محبت میں غلطیاں کس سے نہیں ہوتی، مگر سب محبت کرنے والے تمہاری طرح راستہ تو نہیں بدل لیتے۔ میں نے بکواس کی تھی کہ مجھے تمہارے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے فرق پڑتا ہے منزہ، بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ میں نہیں جانتی، یہ لفظ اب اپنا اعتبار کھو چکے ہیں مسٹر عدنان، پلیز جائیے یہاں سے۔ اس سے پہلے کہ اس کا دل اسے پھر خوار کرتا، وہ پائپ پودوں میں پھینک کر تیز تیز قدم اٹھاتی اندر چلی آئی تھی کہ اب اسے دوبارہ اپنے والدین کی عزت کی نیلامی گوارا نہیں تھی، جبکہ عدنان پیچھے مچلتا رہ گیا تھا۔ وہ اس قدر سنگ دل بھی ثابت ہو سکتی ہے، آج سے پہلے اسے اندازہ نہیں ہو پایا تھا۔ عدالتی کارروائی شروع ہو چکی تھی اور ادھر گھر کے سناٹے اس کی روح کو نوچنے لگے تھے، کسی چیز میں اس کی دلچسپی نہیں رہی تھی، اپنا من پسند مشغلہ بھی وہ پچھلے کئی دنوں سے ترک کر چکا تھا۔ جواباً جو لڑکیاں اس کی جھولی میں آ کر گرتی تھیں، اب وہ اسی کے جیسے اور مرد کی طرف لپک گئیں، کسی کو اس کی تنہائیوں اور وحشتوں میں دلچسپی نہیں تھی، فقط چند ہی دنوں میں اس کی صحت بہت بری طرح سے گر گئی تھی۔ اس روز عدالتی کارروائی کے لیے کورٹ آیا تو منزہ کی گود میں ننھے آذان کو اپنے لیے مچلتا دیکھ کر تڑپ گیا۔ کتنا پیارا گلشن تھا اس کا جسے وہ خود شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے ہاتھوں سے آگ لگا چکا تھا۔ نوید رانا نے درست کہا تھا، ہمنا عباسی انہی عورتوں میں سے ایک تھی جن کا وجود حرام کی کمائی پر پلتا ہے، اور ایک بار کسی کو حرام کھانے کی عادت پڑ جائے وہ پھر اس دلدل سے نکل نہیں پاتا اور نہ ہی نکلنا چاہتا ہے۔ بہت منت کی تھی اس نے منزہ افتخار کی کہ وہ اس سے جدائی کا فیصلہ واپس لے لے،
دے، نہیں تو وہ مر جائے گا، مگر اس کا دل ایسا پتھر ہوا تھا کہ اب وہ اس کے کسی التجا پر بھی کان نہیں دھر رہی تھی۔ عدنان نے ارادہ کر لیا تھا کہ جیتے جی وہ کبھی اپنے راستے سے علیحدہ نہیں کرے گا، اور یہی اس نے عدالت میں بھی کہہ دیا تھا۔ اس روز پیشی سے فارغ ہو کر وہ عدالت کے احاطے سے باہر آیا تو طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، لہٰذا وہیں سے اسپتال چلا گیا، جہاں ڈاکٹر طیب نے اس کا اچھی طرح معائنہ کرنے کے بعد کچھ دوائیاں لکھ دیں، ساتھ ہی کچھ ٹیسٹ بھی لیے جن کی رپورٹس کل پرسوں تک تیار ہونی تھی۔ منزہ نے اس کا بکھرا بکھرا سا سراپا دیکھا تھا اور پھر رنجیدہ ہوئی تھی، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتی جو عدنان کی طرف سے بری طرح خراب ہو چکا تھا۔ اسے جب بھی ہمنا عباسی کے ساتھ اس کا تعلق یاد آتا تو وہ نئے سرے سے لہو لہان ہو کر رہ جاتی تھی۔ انگلینڈ سے اس کا کزن عاطف یزدان آج کل پاکستان آیا ہوا تھا۔ اس کا ارادہ پاکستان سیٹل ہونے کا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ منزہ کا بہت اچھا دوست ثابت ہوا تھا۔ افتخار صاحب اور سعیدہ بیگم کی خواہش تھی کہ منزہ کی شادی اسی کے ساتھ ہو، مگر وہ عدنان کی محبت میں جذباتی ہو کر ان کی آرزوؤں پر پانی پھیر گئی تھی۔ منزہ جانتی تھی کہ وہ اس سے بے حد پیار کرتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت اس کی لندن سے اس کی وقتاً فوقتاً پاکستان آمد تھی۔ وہ اس کا پھپھو ذات تھا، اور پھپھو کے ہی بقول اس کی روح پاکستان کے لیے مچلتی رہتی تھی۔ منزہ نے کئی بار اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بہت خوبصورت جذبات مچلتے دیکھے تھے، مگر اس کے ذہن میں تو ہمہ وقت عدنان کی سحر انگیز باتیں گھومتی رہتی تھیں۔ پھر وہ اس کی آنکھوں کے پیغام کیسے پڑھتی؟ عاطف کا مزاج بہت شوخ تھا، وہ جب بھی اس کے ہاں قیام کرتا تھا اس کا ناک میں دم کر کے رکھ دیتا تھا، صرف اسے چڑھانے کے لیے انگلینڈ کی بیسیوں لڑکیوں کے بے باک قصے سناتا رہتا تھا، جبکہ منزہ اچھی طرح اس کی فطرت کے بارے میں جانتی تھی۔ وہ اپنے کردار اور اپنے ایمان کے بارے میں بہت مضبوط تھا۔ یورپی ماحول میں رہنے کے باوجود اس کی ذات پر اسلامی رنگ غالب تھا۔ بے شک وہ اس قابل تھا کہ اسے چاہا جاتا، مگر منزہ افتخار نے اسے نہیں چاہا تھا۔ اس وقت بھی وہ ملول سی لان کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی جب عاطف دبے پاؤں چپکے سے آ کر اس کے قریب ہی سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ سعیدہ بیگم کی زبانی وہ اس کی شادی شدہ زندگی کے تمام احوال سے باخبر ہو چکا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو بون؟ اس کے اچانک سوال پر وہ چونکی تھی، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، کچھ نہیں، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اب کہ وہ دوستانہ انداز میں مسکرایا تھا، منزہ جانتی تھی کہ وہ اس سے اپنے دل کا کوئی دکھ نہیں چھپا سکتی، تب ہی مغموم لہجے میں بولی تھی، میں عدنان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ پتہ ہے آتی، میں نے پچھلے 3 سالوں میں پاگلوں کی طرح اسے ٹوٹ کر چاہا ہے۔ بہت بار ہمارے بیچ جھگڑے ہوئے، مگر ان جھگڑوں کے باوجود ہماری محبت کبھی کم نہیں ہوئی۔ وہ خود مجھ سے کہتا تھا کہ میں دیگر عام لڑکیوں سے بہت مختلف ہوں، مگر اس کے باوجود اس نے مجھے وہی درد دیا جو دوسری عام لڑکیوں کو اپنے بوائے فرینڈ یا شوہروں سے ملتا ہے۔ میری محبت کافی کیوں نہیں لگی اسے؟ عاطف یزدان اس کے الفاظ پر چند لمحوں تک خاموش رہنے کے بعد بولا تھا، تم بہت جذباتی لڑکی ہو مون، وگرنہ اس دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ میں مانتا ہوں عدنان نے جو کیا وہ غلط تھا، مگر وہ اپنے کیے پر پشیمان بھی تو ہے۔ اس نے معافی بھی تو مانگی ہے تم سے۔ معافی مانگنے پر تو خدا بھی اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے ڈیئر، تم تو پھر ایک انسان ہو۔ مجھے اس سے انکار نہیں ہے، لیکن جو فعل اس نے سر انجام دیا وہی اگر مجھ سے سرزد ہو جاتا تو کیا وہ مجھے معاف کرتا؟ تم نہیں جانتے عاطف میں نے کتنا درد سہا ہے۔ جس انسان سے آپ اپنی زندگی سے بڑھ کر پیار کرتے ہوں، وہی آپ کو نظر انداز کر کے کسی اور کی طرف متوجہ ہو جائے تو یہ دکھ جگر کو کاٹ دیتا ہے۔ عاطف یزدان چونکہ خود اس درد کا راہی تھا، لہٰذا اس بار وہ عدنان کی حمایت میں کچھ نہیں کہہ سکا تھا۔ عدنان کی حالت آج کل بہت خراب رہنے لگی تھی۔ بڑی آپا کو جیسے ہی اس کے حالات کی خبر ہوئی وہ دوڑی چلی آئی تھیں، اور پھر انہی کی کوششوں سے عدنان دوبارہ اپنے باپ کے گھر کی دہلیز پر قدم رکھ سکا تھا۔ اس کی ماما حفصہ بیگم پچھلے 3 سال میں اس کے لیے رو رو کر عادی ہو گئی تھیں۔ اپنا وہ گھر جہاں اس نے منزہ کے ساتھ بہت خوبصورت دن بسر کیے تھے خالی کر دیا تھا۔ پھر سے اپنی ماما کی گود میں آ کر وہ قدرے سنبھل تو گیا تھا، مگر اندر کا اضطراب اب بھی قائم تھا۔ اس روز پھر سے طبیعت خراب ہونے پر وہ ڈاکٹر طیب کے پاس آیا تو اس کی رپورٹس آ چکی تھیں۔ یہ کیسی رپورٹس ہیں؟ میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، ہمیشہ فریش رہنے والے ڈاکٹر طیب کو ملول دیکھ کر اس نے پوچھا تھا، جب وہ سرد آ بھر کر اس کے حسین سراپے سے نگاہ چراتے ہوئے بولے، یہ تمہاری نہیں مس ہمنا عباسی کی وہ رپورٹس ہیں جو 6 ماہ پہلے اس ہسپتال میں خود میری بیوی نے اپنے ہاتھوں سے تیار کی تھیں، اور ان رپورٹس کے مطابق مس ہمنا عباسی ایڈز کا شکار ہیں۔ کیا؟ وہ شدید حیرانی کا شکار ہو کر چلایا تھا۔ ہاں عدنان، یہی سچ ہے۔ بدقسمتی سے آج صبح ہی یہ رپورٹس میرے ہاتھ لگی ہیں، اور آج صبح ہی یہیں اسی ہسپتال میں ہمنا عباسی نے زندگی کو خیر آباد بھی کہہ دیا ہے۔ ڈاکٹر طیب اسے دھچکے پر دھچکا لگا رہے تھے، اور اس کا دماغ جیسے معاف ہوتا جا رہا تھا۔ میری بیوی کی بہت اچھی دوست تھی وہ، یونیورسٹی تک دونوں نے اکٹھے پڑھا ہے، اسی کی معرفت میں ہمنا کی کہانی سامنے آئی ہے۔ ابتدا میں بہت اچھی لڑکی تھی وہ، مگر یونیورسٹی پیریڈ میں جس لڑکے سے اسے پیار ہوا وہ اچھا لڑکا نہیں تھا۔
کئی لڑکیوں سے تعلقات تھے اس کے، جہاں کوئی لڑکی آفر کرتی وہیں چلا جاتا تھا۔ نتیجتاً کوئی شاطر دماغ لڑکی اسے ہاتھ دکھا گئی اور وہ ایڈز کا شکار ہو گیا۔ خود اس موذی مرض کا شکار ہو کر اس نے اپنی گرل فرینڈز کو اس کا مزہ چکھانا شروع کر دیا تھا۔ ہمنا عباسی بھی اس کی مکاری کے سبب اسی کے جال میں پھنس گئی۔ نتیجتاً اس کی زندگی کا ہر سانس داؤں پر لگ گیا۔ جب اس پر حقیقت کا انکشاف ہوا تو اس کا دماغ مردوں کے لیے نفرت سے بھر گیا۔ اپنی بربادی کا بدلہ لینے کے لیے اس نے ہر خوبصورت مرد کو نوالا بنانا شروع کر دیا۔ جہاں تک میرے علم میں آیا ہے اب تک تقریباً 60-70 مرد اس کے انتقام کا شکار ہو چکے ہیں، اور ان بد نصیبوں میں سے ایک نمبر تمہارا بھی ہے۔ ڈاکٹر عاطف کا لہجہ دھیما تھا، مگر اس کے دماغ میں جیسے آتش فشاں پھٹ رہا تھا۔ پورا وجود کپکپا اٹھا تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ چند دنوں کی وقتی لذت کا انجام اتنا برا ہوگا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اب اسے نوید رانا کی باتوں کی اہمیت معلوم ہو رہی تھی، مگر اب وقت گلی ریت کی مانند اس کے ہاتھ سے پھسل گیا تھا۔ دیکھا اذنان، جو لوگ خدا کی قائم کردہ حدود کی نفی کرتے ہیں ان کا انجام کتنا برا ہوتا ہے، اور ابھی آخرت کا حساب تو باقی ہے۔ ڈاکٹر طیب جانے کیا کیا کہہ رہے تھے، مگر وہ سن کہاں رہا تھا۔ وہ تو ہوا میں تحلیل ہوتے اپنے جسم کے ٹکڑوں کو دیکھ رہا تھا، تھوڑی سی لذت کی خاطر اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہوتے محسوس کر رہا تھا۔ اس رات گھر آ کر وہ بہت رویا تھا۔ پوری رات سخت اذیت کے عالم میں بسر ہوئی تھی۔ بے شک جو لوگ جان بوجھ کر گمراہی کے راستوں پر قدم رکھتے ہیں وہ یوں ہی نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس رات رو رو کر خدا سے معافی مانگنے کے بعد صبح نماز فجر کی ادائیگی کے ساتھ ہی وہ گھر سے نکل کھڑا ہوا تھا۔ دن بھر وہ کہاں رہا، کیا کیا، کسی کو کچھ خبر نہ ہو سکی تھی۔ تاہم شام ڈھلے وہ اپنے تھکے تھکے قدموں کو گھسیٹتا منزہ افتخار کے پاس چلا آیا تھا، جو لان میں اذان اور اپنے کزن عاطف یزدان کے ساتھ بیٹھی کسی گھریلو مسئلے پر بات کر رہی تھی۔ مون قریب پہنچ کر جوں ہی اس نے پکارا، وہ پھر سے حیران رہ گئی تھی۔ تب اذنان نے آگے بڑھ کر اذان کو اس کی گود سے اٹھایا، پھر اپنی باہوں میں بھر کر جو پیار کرنا شروع کیا تو پھر جیسے اسے خود سے دور کرنا ہی بھول گیا۔ منزہ کے ساتھ ساتھ چھوٹا سا بچہ بھی پیار کی اس شدت پر گھبرا کر رونا شروع ہو گیا تھا۔ آئی ایم سوری، اذان کو پیار کرنے کے بعد نم ناک نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بولا تو منزہ مزید حیران رہ گئی۔ تب ہی اس نے بایاں ہاتھ بڑھا کر ہونک کھڑی منزہ افتخار کے گال کو نرمی سے چھوتے ہوئے کہا تھا، میں پاکستان سے باہر جا رہا ہوں مون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، لیکن جانے سے پہلے پلیز مجھے یہ اعتراف کر لینے دو کہ میں نے اپنی زندگی میں تمہاری جگہ کبھی کسی کو نہیں دی۔ تم ہی وہ پہلی اور آخری لڑکی ہو جس سے میں نے محبت کی ہے۔ خوبصورت آنکھوں کے گوشوں کے ساتھ ساتھ اس کا لہجہ بھی بھیگنے لگا تھا۔ تب ہی پتھر بنی منازع کی سختی کا سارا خول چٹک کر ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھیں بھی لمحوں میں آنسوؤں سے بھر آئی تھیں۔ عورت ایسی ہی ہوتی ہے، لمحوں میں سارے زخم بھول کر بہل جانے والی۔ اذنان نے چند لمحوں تک اس کی بھیگی پلکوں کو سنجیدگی سے دیکھا تھا، پھر اپنا ہاتھ اس کے گال سے ہٹاتے ہوئے شکستہ لہجے میں بولا، جو اذیت میری وجہ سے تمہیں اٹھانی پڑی میں اس کے لیے شرمندہ ہوں مون، لیکن آج کے بعد میرے نام کا کوئی دکھ تمہارے دل کی راہ نہیں دیکھے گا۔ میں مکمل ہوش و آواز کے ساتھ تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دینا۔ ٹوٹنے بکھرنے کی اذیت میں مسمار ہوتا وہ شخص گلوگیر لہجے میں اپنی بات مکمل کرنے کے بعد پھر ایک لمحے کے لیے بھی وہاں ٹھہرا نہیں تھا، جبکہ خلا کا مقدمہ دائر کرنے والی بااصول منزہ افتخار اس کے الفاظ پر شاکڈ رہ گئی تھی۔ وہ ہار کر بھی یوں چیت اپنے نام کروا لے گا اسے گمان نہیں تھا۔ ننھا اذان نیچے گھاس پر بیٹھا ٹکر ٹکر اپنے باپ کی طرف دیکھتا رہا تھا، جبکہ وہ جیسے سچ مچ پتھر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ سچ کہا تھا اذنان نے، اسے اس کے بغیر سکون میسر نہیں تھا۔ اذنان کے جاتے ہی وہ اپنے تیزی سے گھومتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر وہیں زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ عاطف یزدان، جو خود بھی تمام تر غیر متوقع صورتحال پر حیران کھڑا تھا، تیزی سے اس کی طرف لپکا تھا۔ وہ رو رہی تھی، بچوں کی طرح بھلک بھلک کر رو رہی تھی، اور اس کے مقابل بیٹھا عاطف یزدان اسے بکھرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میں اس سے محبت کرتی ہوں آتی، اسے کہو وہ میرے دل سے اپنی محبت بھی نکال کر لے جائے۔ وہ مر کیوں نہیں گیا مجھ سے جدا ہوتے ہوئے؟ کوئی یوں بھی کرتا ہے، اگر میں ہی اس کی محبت ہوں تو پھر وہ کس کے لیے بے نام کر گیا مجھے؟ اس سے پوچھو آتی پلیز۔ وہ بھول رہی تھی کہ جدائی کا فیصلہ اس نے کیا تھا۔ اس لمحے اسے کچھ یاد بھی نہیں رہا تھا۔ محبت جب کسی دل کو اپنا مسکن بنانے کے بعد وہاں سے رخصت ہوتی ہے تو سب کچھ اجاڑ جاتی ہے، دور دور تک سناٹے بکھیر کر رکھ دیتی ہے۔ وہ بھی اجڑ گئی تھی۔ اگر
اگر عاطف یزدان نہ ہوتا تو شاید یوں بکھر بھی جاتی کہ پھر تاعمر سمٹ نہ پاتی۔ بہت گہرا گھاؤ لگایا تھا محبت نے اس کے دل پر۔ افتخار صاحب اور سعیدہ بیگم نے عدنان کے خود ہی طلاق دینے پر خوشی کا اظہار کیا تھا اور پھر اس نے زندگی کو جینا چھوڑ دیا۔ جیسے والدین نے کہا اور چاہا وہ ویسے ہی کرتی گئی۔ عاطف یزدان اس کے لیے بہت اچھا شوہر ثابت ہوا تھا، عدنان سے بڑھ کر اس کا خیال رکھتا تھا، مگر اس کے باوجود وہ کبھی عدنان کی جگہ نہ لے سکا۔ خاموشی اور اداسی کا جو قفل عدنان سے جدائی کے بعد اس کے ہونٹوں پر پڑا وہ پھر 20 سالوں میں بھی کھل نہ سکا۔ اس سے دیوانہ وار محبت کا دعوے دار عاطف یزدان اس تمام عرصے میں اپنے لیے اس کی ایک دھیمی سی مسکان کو بھی ترستا رہا تھا۔ پچھلے 20 سال ایک پتھر کے مجسمے کے ساتھ جس حوصلے اور صبر سے اس نے بتائے تھے صرف اسی کا دل جانتا تھا۔ اب تو اسے بھی صبر آنے لگا تھا۔ اس کی بیٹی کالج میں پہنچ گئی تھی۔ آذان اعلیٰ تعلیم کے سلسلے میں پچھلے 5 سال سے چین میں مقیم تھا۔ پچھلے 20 سال میں منازع افتخار نے کوئی تہوار کوئی فنکشن پر اہتمام نہیں کیا تھا۔ افتخار صاحب اور سعیدہ بیگم اس کا دکھ لے کر ہی لحد کے اندھیروں میں اتر گئے تھے، مگر اب جیسے اس کے لیے ہر دکھ بے معنی ہو کر رہ گیا تھا۔ عاطف کی طبیعت ان دنوں ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ منازع کی سرد مہری و بے نیازی نے اسے ویسے بھی اپنے آپ سے غافل کر دیا تھا۔ حقیقی معنوں میں وہ تھک گیا تھا، ایک بے حس پتھر دل لڑکی سے سر پھوڑتے پھوڑتے ہار گیا تھا۔ رمضان المبارک کی آمد تھی۔ اس روز اس کی بیٹی تائشہ پچھلے کئی دنوں سے اس سے موبائل فون کے لیے فرمائش کر رہی تھی۔ اس روز وہ قدرے فری تھا، لہٰذا مارکیٹ کا چکر لگا کر گھر آیا تو تائشہ لاؤنج میں بیٹھی کوئی ناول پڑھ رہی تھی، جبکہ منازع اس سے قدرے فاصلے پر بیٹھی عاطف کے کپڑے پریس کر رہی تھی۔ تاشی دیکھو پاپا آج آپ کے لیے کیا لائے ہیں۔ اپنی بیٹی کی معصوم خوشی کے لیے بہت قیمتی سیل خریدا تھا اس نے۔ تائشہ کے ساتھ ساتھ منازع نے بھی سرسری سی نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ او پاپا جانی، آپ میرے لیے موبائل لے آئے؟ ناول صوفے پر پھینکتے ہوئے کسی چھوٹے بچے کی مانند اچھل کر اس کی طرف لپکی تھی، مگر اس سے پہلے کہ تائشہ اپنے پاپا کا لایا سیل ڈبے سے نکال کر اچھی طرح دیکھتی، منازع چیل کی طرح اس پر جھپٹی اور موبائل سیٹ اس کے ہاتھ سے چھین کر شدید اشتعال کے انداز سے دور پھینکتے ہوئے بولی، یہ چیز مسلمان بچیوں کے استعمال کے لیے نہیں ہے، سمجھی تم؟ اس کے اتنے شدید رد عمل پر عاطف کے ساتھ ساتھ تائشہ بھی سہم کر اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ نہیں ہے کوئی ضرورت تمہیں فضول چیزوں میں دلچسپی لینے کی۔ میں ان ماؤں میں سے نہیں ہوں جن کی ناک تلے ان کی بیٹیاں اسی موبائل فون کو سہارا بنا کر اپنی دنیا و آخرت تباہ کر لیتی ہیں اور وہ بے خبر کی بے خبر ہی رہتی ہیں۔ سنا تم نے؟ اب جاؤ اپنے کمرے میں۔ زندگی میں پہلی بار تائشہ نے اپنی ماں کو اس درجہ غصے میں دیکھا تھا۔ تب ہی وہ روتے ہوئے بھاگ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تو عاطف یزدان کے اندر 20 سال سے خاموش شخص بھی چلایا تھا، یہ کیا حرکت ہے منازع؟ اس گھر میں رہنے والے تمام لوگ تمہاری مرضی کے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور نہیں ہیں۔ جو غلطیاں ماضی میں تم سے سرزد ہوئیں ان کی سزا تم میری بیٹی کو نہیں دے سکتی اور نہ ہی میں اپنے بچوں کے معاملے میں تم سے کوئی سمجھوتا کروں گا، سنا تم نے؟ اسی کے انداز میں چلا کر غصے میں تنبیہ کرتے وہ تائشہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تو منازع وہیں صوفے کے پائے سے سر ٹکا کر چپ چاپ رو پڑی۔ تم نے میری ساری زندگی میں بے اعتباری کے ببول اگا دیے عدنان احمد، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس کی آنکھوں سے گرنے والے ہر ایک آنسو کا سبب آج بھی عدنان کی ذات تھی، جس سے جدائی کے بعد اس نے نہ صرف کراچی کو خیر آباد کہہ دیا تھا بلکہ پاکستان سے ہی اپنے تمام تعلق توڑ کر دوحہ میں مقیم ہو گئی تھی۔ اس روز موسم بہت خوبصورت تھا، رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا تھا۔ اسے گھریلو استعمال کے لیے چند چیزوں کی ضرورت تھی، لہٰذا وہ مارکیٹ چلی آئی۔ ہلکی ہلکی بودا باندی کا سلسلہ اچھا لگ رہا تھا۔ اپنی مطلوبہ اشیاء کی خریداری کے بعد وہ گھر واپسی کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ اچانک اتفاقیہ طور پر مسز ہمدانی کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہو گیا۔ 20 سال پہلے جب اس کی بربادی کا آغاز ہوا تھا تب بھی وہ یوں ہی اتفاقیہ ان سے ٹکرائی تھی اور آج تک وہ اسی پچھتاوے کے ساتھ جی رہی تھی کہ کاش مسز ہمدانی نے اسے عدنان کے بارے میں کچھ بھی نہ بتایا ہوتا، کاش وہ اس کی ہر حرکت سے بے خبر ہی رہتی تو آج محبت کو کھو دینے کا دکھ اس کے ساتھ نہ ہوتا۔ ارے تم یہاں! 20 سال پہلے کی طرح مسز ہمدانی نے اس سے اتفاقیہ ٹکراؤ پر مسرت امیز حیرانگی کا اظہار کیا تھا۔ جواب میں وہ بس ایک پھیکی سی مسکان ہی چہرے پر سجا سکی تھی۔ آپ یہاں کیسے؟ بس ایسے ہی نن سے ملنے چلے آئے، ہمدانی صاحب کی بہن رہتی ہیں یہاں دوحہ میں، پچھلے ماہ دل کا بائی پاس ہوا ہے ان کا، اسی لیے خیریت دریافت کرنے چلے آئے۔ تم سناؤ عاطف اور بچے کیسے ہیں؟ ان کا انداز اب بھی ویسا تھا 20 سال پہلے والا، اپنائیت سے بھرپور۔ ٹھیک ہے، وہاں پاکستان میں تو سب ٹھیک ہے نا؟ بہت مختصر لفظوں میں اس نے پوچھا تھا، تاہم مسز ہمدانی اس کا سوال سمجھ گئی تھی، تبھی ہلکا سا سانس بھرتے ہوئے بولی، ہاں سب اپنی اپنی زندگی میں مگن ہیں، تمہارے دوحہ آنے کے ایک ہفتے بعد ہی عدنان کا انتقال ہو گیا تھا۔
دم آخر سنا ہے، بہت دیر تک تمہیں اور اذان کو دیکھنے کے لیے تڑپتا رہا تھا۔ ایڈز کا مریض تھا۔ بہت قصے مشہور ہوئے اس کی وفات پر۔ 20 سال پہلے کی طرح مسز ہمدانی اس کی سماعتوں میں پگھلا ہوا سیسا اونڈیل رہی تھیں اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے جیسے پھر سے مسمان ہو رہی تھی۔ نہیں، وہ ایڈز کا مریض ہو کر کیسے مر سکتا ہے؟ اس کا لہجہ ٹوٹ رہا تھا، اندر جیسے کوئی طوفان برپا ہو گیا تھا، مگر مسز ہمدانی اس کی حالت سے بے نیاز اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں کہہ رہی تھی، یہی سچ ہے منازع، اسے تو بہت پہلے پتہ چل گیا تھا۔ وہ کیا نام تھا اس لڑکی کا؟ ہاں، ہمنا باسی، اسی نے برباد کیا تھا اسے۔ تب ہی تو خود آسانی سے طلاق دے دی تھی تمہیں، وگرنہ وہ اتنی جلدی خود سے حال ماننے والا نہیں تھا۔ خیر چلتی ہوں، تم اپنا ایڈریس دے دو، انشاءاللہ میں پہلی فرصت میں تم سے ملنے تمہارے گھر آؤں گی۔ اسے معلوم ہی نہ ہو سکا کہ اس نے کیسے مسز ہمدانی کو اپنا ایڈریس بتایا تھا۔ وہ گھر آئی تو اس کے جسم کا ایک ایک عضو درد کر رہا تھا۔ گرما گرم آنسوؤں کا قافلہ جو شفاف گالوں پر رواں ہوا تو پھر یہ سلسلہ دیر تک چلتا ہی رہا۔ خود کو اپنے کمرے میں مقید کر کے جو وہ رونا شروع ہوئی تو پھر آنسوؤں نے تھمنے سے انکار کر دیا۔ آج یہ آخری خلش بھی دل سے نکل گئی تھی کہ عدنان احمد نے اس کی خوشی کے لیے محبت سے دستبرداری کا دکھ قبول کیا تھا۔ اس کی موت کا باعث اس کی ضد تھی اور وہ راستہ بنا تھا جس پر چل کر وہ اپنے اصل سے بھٹک گیا تھا۔ بے شک جو جیسا کرتا ہے اسے ویسا ہی صلہ ملتا ہے۔ اپنے اندر کے تمام آنسو عدنان احمد کے لیے بہا دینے کے بعد وہ ہلکی پھلکی ہوئی تو اسے یاد آیا کہ پچھلے 20 سالوں میں اس نے اس شخص کے ساتھ کتنی زیادتیاں کی ہیں، جو ہر دکھ اور کڑی دھوپ کے موسم میں اس کی بے نیازی و لاتعلقی کے باوجود کسی کانچ کی گڑیا کی مانند اس کا خیال رکھتا رہا ہے، اپنے نام کی رضا اس کی لہو لہان روح پر تان کر خود چپ چاپ محبت کے دکھ اٹھاتا رہا ہے۔ وہ جس کا کردار آئینے کی مانند شفاف تھا، جس نے کبھی اس سے ہٹ کر کسی دوسری لڑکی کے لیے اپنے دل اور سوچ میں کوئی جگہ نہیں رکھی تھی، اسی شخص کو پچھلے 20 سالوں سے بے قصور ہرٹ کر رہی تھی، کسی اور کے غم میں بدہوش ہو کر اس کے حق میں خیانت کر رہی تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ پچھلے 20 سالوں میں اس نے کبھی عاطف یزدان کا کوئی کام اس کے کہے بغیر اپنے ہاتھوں سے نہیں کیا تھا۔ پچھلے 20 سالوں میں نہ وہ اس کے لیے ہنسی تھی نہ روئی تھی، اسے اس کی خوشیوں سے سروکار رہا تھا نہ غموں سے۔ پچھلے 20 سال سے اس نے کسی رمضان المبارک یا عید بقر عید کا اہتمام نہیں کیا تھا، اس کی نمازوں میں بھی باقاعدگی اور خشوع و خضوع نہیں رہا تھا، اللہ سے کچھ بھی مانگنا ہی چھوڑ دیا تھا اس نے۔ عاطف اور عائشہ خود ہی سحری اور افطاری کا اہتمام کرتے تھے، وہ رات کو دیر تک شب بیداری کے بعد نیند کی گولیاں پھانک کر جو سوتی تو پھر دن چڑھے ہی دوبارہ آنکھ کھلتی تھی۔ پچھلے 20 سالوں میں کیا کیا گناہ سرزد نہیں ہو گئے تھے اس سے۔ آگاہی کے در جو واہ ہونے شروع ہوئے پھر وہ زمین میں گھٹتی ہی چلی گئی تھی۔ عاطف اور عائشہ دونوں ہی اس سے ناراض تھے۔ عاطف کا اس بار عید اپنے گھر والوں کے ساتھ پاکستان میں ہی منانے کا ارادہ تھا۔ اس کے گھر والے افتخار صاحب کی وفات کے کچھ ہی عرصے بعد مستقل پاکستان میں شفٹ ہو گئے تھے، لیکن وہ دونوں تاحال اپنے وطن سے دور رہ کر زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ شرمندہ تھی، عاطف اور اپنے بچوں سے معافی مانگنا چاہ رہی تھی، مگر اسے کوئی موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ مدتوں کے بعد وہ دل سے وضو کر کے خدا کے حضور جھکی تھی اور اس سے رو رو کر اپنے گناہوں اور جہالت کی معافی مانگی تھی۔ عاطف اس کی رضامندی کے بعد عید سے 3 روز پہلے ہی پاکستان چلا آیا تھا۔ پورے 20 سال کے بعد اس نے پاکستان ایئرپورٹ پر قدم رکھے تو نگاہیں پھر جھلملا گئیں، مگر اس نے سختی سے اپنی آنکھیں رگڑ ڈالیں۔ اب ان آنکھوں میں ماضی کے کسی بھی زخم کو تازہ ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ پاکستان میں ان کا بڑا ملحانہ استقبال ہوا تھا۔ زندگی کے حقیقی رنگوں کی خوبصورتی بڑے لمبے عرصے کے بعد محسوس کی تھی اس نے۔ کوئی بھابھی کہہ کر پکار رہا تھا تو کوئی چاچی، کسی کی وہ مامی تھی تو کسی کی پھپھو۔ افتخار صاحب اور سعیدہ بیگم کی وفات کے بعد سارم اور یمنہ کی شادی پھپھو نے اپنے ہی بیٹے اور بیٹی کے ساتھ طے کر دی تھی۔ یوں وہ سب لوگ اپنی جوان اولادوں کے ساتھ ایک ہی گھر میں مل کر رہ رہے تھے۔ عاطف اور عائشہ دونوں ہی یہاں آ کر بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ سحری اور افطاری دونوں کا حقیقی لطف یہاں دیکھنے کو مل رہا تھا۔ منازع نے بھی یہاں آ کر دیگر گھر والوں کے ساتھ روزے رکھے تھے۔ پھپھو اس کے ناز یوں اٹھاتی تھیں جیسے وہ ان کی چھوٹی سی بیٹی ہو۔ پورا گھرانہ خوشیوں کا گہوارہ تھا۔ وہ ایک مرتبہ پھر پچھتا رہی تھی کہ اتنی زندگی ان سب سے دور کیوں رہی۔ اب نماز کی باقاعدگی سے ادائیگی کے بعد وہ عدنان کی مغفرت کرنا نہیں بھولتی تھی، اور بے شک یہی اس سے محبت کا صحیح حق تھا۔ اس روز چاند رات تھی، لڑکیاں بالیاں سب آپس میں صلاح مشورہ کر کے عید کے لیے اپنی اپنی خریداری کی فہرست تیار کر رہی تھیں۔ چین سے اذان بھی سرپرائز دینے کے چکر میں چھٹیاں لے کر پاکستان آ گیا تھا۔ منازع اسے زیادہ پیار کرنے سے ہچکچاتی تھی کیونکہ وہ بالکل عدنان کی کاپی تھا، اور اسے دیکھ کر اس کے پرانے زخم اور یادیں پھر سے رسنے لگتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کی نسبت عاطف کے زیادہ قریب تھا، جس نے پوری ایمانداری سے اس کے لیے ایک اچھے باپ ہونے کا کردار بھی بخوبی نبھایا تھا۔
सभी बेहद खुश थे। सालिम अपनी बीवी को शॉपिंग कराने लेकर गया हुआ था, जबकि यमुना अपने शौहर के साथ ख़रीदारी का प्रोग्राम बना रही थी। आतिफ अलबत्ता खामोश बैठा हसरत ज़दा सी निगाहों से इन सब के खुशबाज चेहरे को देख रहा था। पिछले 20 सालों में कितनी बार इसका दिल मुनज़्ज़ा के मेहंदी लगे हाथों को देखने को चाहा था। कितनी बार इसके दिल में इस ख्वाहिश ने चुटकी भरी थी कि वो इसकी रंग बरंग चूड़ियों से सजी हुई कलाइयाँ देखे, कभी इसके वजूद पर कोई रंग इसकी पसंद का भी सजे। मगर मुनज़्ज़ा ने हमेशा हर कदम पर इसे ये कहकर मायूस किया था कि इसे इन खराफात में कोई दिलचस्पी नहीं। पुप्पो सुबह से कई बार इसे मेहंदी और चूड़ियों के लिए कह चुकी थी, मगर वो आतिफ से कहते हुए झिझक रही थी। अजान अभी अभी ढेर सारी मिन्नत करके गया था कि वो इसके साथ बाजार चले, मगर इसने निहायत मोहब्बत से इसके बाल संवारते हुए से ये कहकर वापस लौटा दिया था कि वो इसके पापा के साथ बाजार जाएगी। आतिफ इस वक्त अपने अंदर घुटन से तंग आकर बाहर लॉन के करीब सीढ़ियों पर आकर बैठा तो मुनज़्ज़ा भी कुछ सोचते हुए इसके पीछे ही चली आई। आती आज बहुत अरसे के बाद इसने इसे अपने मखसूस अंदाज में पुकारा था, लिहाजा इसका चौंक जाना लाजमी था। यहाँ क्यों बैठे हो, सर्दी लग गई तो? इसे चौंक कर अपने जानिब देखते पाकर बहुत अपनायत से वो बोली थी। जवाब में आतिफ ने बेकानगी से रुख फेर लिया। तो क्या मुझसे सख्त जानों को कुछ नहीं होता? वो इससे खफा था। तब ही मुनज़्ज़ा ने इसके पहलू में बैठते हुए अपना बायां हाथ उठाकर इसके मजबूत कंधे पर जमा दिया। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत खफा हो, यकीनी तौर पर मैं माफ़ी की हकदार भी नहीं, मगर मैं ये भी जानती हूँ आती कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुमने वाकई साबित किया है कि तुम आम रवायती मर्दों से बहुत हटकर हो। मुझ जैसी हकीर और गुनहगार लड़की तुम्हारे किरदार और रफ़ाकत पर जितना भी फ़ख्र करे कम है। सच कहती हूँ आतिफ, पहले मैं इस पछतावे में घुलकर जी रही थी कि मैंने एक मोहब्बत करने वाले इंसान से जीने का हक छीन लिया, लेकिन अब यह पछतावा रूप बदल गया है। अब मुझे ये कसक बेकरार करती है कि मैंने अजनान अहमद की जगह आतिफ याज़दान से मोहब्बत क्यों नहीं की। वो शख्स जो मेरी बेलौस मोहब्बत का अहल नहीं था, मैंने अपनी ज़िंदगी के 25 साल इस पर वार कर रख दिए, और ये शख्स जो मेरी पसंद के मयार पर पूरा उतरने में खुद थक गया, मैं इसे कभी 25 मिनट की तवज्जो भी नहीं दे पाई। मुझे माफ़ कर दो आतिफ, मैं तुमसे बेहद शर्मिंदा हूँ। पता नहीं क्यों एक लाहासिल मोहब्बत के रोग में घुल कर मैंने तुम जैसे अच्छे दोस्त की कदर नहीं की, पता नहीं क्यों। इसका लहजा भीग रहा था। आतिफ ने ज़रा सा रुख मोड़कर सरसरी सी एक नज़र इस पर डाली और फिर रुख फेर लिया, गोया इसकी नाराज़गी अब भी ख़त्म नहीं हुई थी। प्लीज़ आती, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। सच्ची मोहब्बत क्या है ये मैंने तुमसे सीखा है। जो लोग कदम कदम पर अपनी दिलचस्पी के महवर बदल लिया करते हैं, वो भले कुछ भी करना जानते हों, मगर मोहब्बत करना नहीं जानते। तुमने बता दिया है मुझे कि मोहब्बत वही सच्ची होती है जो आपको इज़्ज़त और इत्मीनान देखकर आपकी हज़ार खामियों और बेनियाजियों के बावजूद भी कभी अपना रास्ता न बदले। जो मोहब्बत अफलातून की तरह दिल में उठकर आपको रसवाई और हमा वक्त अजियत की तरफ धकेल दे, वो मोहब्बत के मुँह पर तमाचे की मानद है। मैं बहुत थक गई हूँ आती, खुदा के लिए प्लीज़ मुझे समेट लो, नहीं तो ये तन्हाई का कर्ब मेरी जान ले लेगा। रुंधे लहजे में कहते हुए इसने अपना सर आतिफ याज़दान के मजबूत कंधे पर टिका दिया तो वो गहरी सांस भरकर लम्हों में हल्का फुल्का होते हुए बोला, इतनी जल्दी नहीं मुनज़्ज़ा बेगम, पूरे 20 साल तड़पाया है तुमने मुझे। अब यूं एकदम से तो माफ़ नहीं करूँगा। आज पूरी रात मिन्नतें करो, फिर कल सुबह सुलह करूँगा। इसके फ्रेश लहजे पर वो अपना सर इसके कंधे से उठाती शादमानी से मुस्कुराई थी। वो वाकई इस काबिल था कि इसे जी भरकर सराहा और चाहा जाता। तभी वो भी अपने पुराने अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली थी, पूरी रात मिन्नत करके मनाती रहूँगी तो चांद रात गुजर जाएगी, ये फिर सुबह मैं ईद का एहतमाम कैसे करूँगी। हाँ, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। वो इसके इरादे जानकर और भी मसरूर हुआ था। चलो यूँ करते हैं कि तुमसे एक अहदनामा लिखवा लेते हैं, आइंदा कभी इसकी खिलाफ वर्जी की तो बहुत बुरा पेश आऊँगा। ठीक है, वो फिर मुस्कुराई थी। चलो फिर वादा करो आइंदा मुझे नज़रअंदाज नहीं करोगी और मेरी खुशी का पूरा पूरा ख्याल रखोगी, मेरे कपड़े खुद धोकर प्रेस करोगी और मेरे लिए खाना भी खुद अपने हाथों से बनाओगी। प्रॉमिस? शाबाश, अब ये भी वादा करो आइंदा सिर्फ मेरे लिए रोगी और मेरे लिए हंसोगी, जो मैं कहूँगा वही करोगी। वादा? आइंदा जो तुम कहोगे मैं वही करूँगी, पक्का वादा? इसकी आंखों में बहुत खूबसूरत रंग थे, तभी वो खुलकर हंस पड़ी थी। एकदम पक्का वादा, लेकिन पहले मेरे साथ मार्केट चलो, मुझे बहुत सारी चीज़ें ख़रीदनी हैं। सुबह ईद पर मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आना चाहती हूँ। जिन लफ्ज़ों के लिए आतिफ यज़दान पिछले 20 साल से तरस रहा था, वो लफ्ज़ आज मुनज़्ज़ा इफ्तिखार के होठों से अदा हो रहे थे।
ٹھیک ہے انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، لیکن پہلے کان ادھر لاؤ، مجھے بہت ضروری بات کہنی ہے۔ جتنے خوبصورت رنگ اس وقت عاطف یزدان کی آنکھوں میں تھے، اتنا ہی خوبصورت گلال منزہ افتخار کے گالوں پر بھی بکھرا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ پہلی بار اسے عاطف کی قربت کنفیوز کر رہی تھی۔ ایسے ہی کہہ تو نہ، وہ شرماتے ہوئے اٹھلائی تھی جب وہ مزید شوق ہوا تھا۔ نہ، ایسے ہی کہہ دینے کی بات نہیں ہے۔ اچھا بولو کیا کہنا ہے؟ قدرے مجبور ہو کر وہ اس کے قریب ہوئی تھی جب عاطف اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، آئی لو یو منزہ، اور چاند رات بھی بہت بہت مبارک ہو۔ تمہیں بھی کل مجھے ٹھیک ٹھاک عیدی لینی ہے، ابھی سے انتظام کر لو۔ کتنے سجے رنگ تھے اس کے چہرے پر، عاطف مبہوت سا اسے دیکھتا رہا تھا۔ سنو، کل عید پر عیدی کے علاوہ مجھے کیا گفٹ دو گے؟ وہ منزہ افتخار جسے عدنان احمد کی بے وفائی نے بے موت مار دیا تھا، اس وقت اس کے سامنے کھڑی زندگی سے بھرپور لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ تبھی وہ محبت سے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر مسکراتے ہوئے بولا، اپنا دل بے لوث محبت اور خوبصورت خوابوں کی تعبیر کہو قبول ہے؟ بالکل قبول ہے، مکمل سرشاری سے ہنس کر کہتی وہ اسے اپنے دل کے بے حد قریب لگی۔ چلو ماما کو بتا کر مارکیٹ چلتے ہیں، کہیں سچ مچ ہماری باتوں میں چاند رات گزر ہی نہ جائے۔ اگلے ہی پل منزہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر وہ راہداری کی طرف بڑھا تو اس نے بھی خوشی خوشی اپنے قدم اس کی ہمراہی میں آگے بڑھا دیے۔ بے شک خدا نے اس کی معافی قبول کر کے اس کا دامن دل اس انمول محبت سے بھر دیا تھا جس کا خواب ہر گداز دل رکھنے والی اچھی لڑکی دیکھتی ہے۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت جلد ایک اور خوبصورت مکمل ناول کے ساتھ ملیں گے۔